السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ البلد، انٹروڈکشن۔ صحیح حدیث میں ہے، اس بابرکت شہر مکہ کو اول دن سے ہی حرمت والا بنایا ہے اور قیامت تک اس کی حرمت عزت باقی رہے گی۔ اس کا درخت نہ کاٹا جائے، اس کے کانٹے نہ اکھیڑے جائیں۔ میرے لیے ہی صرف ایک دن ایک ساتھ کے لیے حلال کیا تھا، آج پھر اس کی حرمت ایسے ہی لوٹ آئی جیسے کل تھی۔ حاضر کو چاہیے کہ وہ غیر حاضر کو پہنچا دے۔ حدیث میں ہے، جو شخص اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے مسجد بنائے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے، اور جو غلام آزاد کرے، اللہ اس کے لیے اسے فدیہ بنا دیتا ہے، اور جو اسلام میں بوڑھا ہو، اس کے لیے قیامت تک کا نور ملے گا۔ سورہ البلد۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ نہیں، میں قسم کھاتا ہوں شہر مکہ کی، اور حال یہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس شہر میں تم کو حلال کر لیا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ شہر مکہ جو اللہ کی زمین پر اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، وہاں کسی کو آپ تکلیف نہیں دے سکتے، نہ کسی کو آنے سے روک سکتے ہو، حتیٰ کہ جانور کو بھی آپ دکھ نہیں دے سکتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس شہر کو اتنی اللہ نے رسپیکٹ دی، عزت دی، اپنی محبت دی، وہاں اپنا گھر بنایا۔ اس شہر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و ستم ڈھانا کفار نے حلال کر لیا۔ تو اس کا تذکرہ اللہ یہاں فرما رہے ہیں۔ نہیں کا مطلب کیا؟ جو کچھ یہ لوگ کہہ رہے ہیں، اللہ اکبر، میں قسم کھاتا ہوں شہر مکہ کی، اور حال یہ ہے، اس کا مطلب یہ وہ مکہ شہر جو تقدس والا ہے شروع دن سے آج تک۔ تو اللہ نہیں کہنے سے مطلب جو انہوں نے اب حلال کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں تکلیفیں دینا، تو اس پر اللہ قسم کھا رہے ہیں کہ یہ نادان لوگ، انہوں نے کتنا بڑا یہ ظلم کر ڈالا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر انسانیت سو ستم ڈھائے۔ تو اس شہر میں تم کو حلال کر لیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ ظالمانہ رویہ جو کفار مکہ کا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وہ اخلاق سے گری ہوئی حرکت ہے۔ کیوں نہ جب سے کعبہ اور مکہ بنا کسی نے وہاں ظلم کیا؟ تقدس رہا ہمیشہ ہی۔ تو سبحان اللہ، کس پر ظلم ڈھائے گئے؟ جو اللہ کا محبوب تھا، جو آپ کے لیے عظیم کتاب لے کے آیا، جو آپ کا محسن بن کے آیا، اس پر ظلم ڈھانے انسان نے، کفار مکہ اور خود قریش نے حلال کر لیے۔ اور قسم کھاتا ہوں باپ یعنی آدم کی اور اس اولاد کی جو اس نے پیدا کی ہوئی، اس سے پیدا ہوئی۔ اب یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ سب لوگ جو وہ ایک باپ کی اولاد ہو، آدم علیہ السلام۔ اس کا کیا پتہ چلا؟ اگر ایک باپ کی ہم اولاد ہے تو ایسے ہم بہن بھائی ہیں، تو بہن بھائی کے لیے انسان کے اندر کتنے جذبات ہونے چاہیے، کتنی محبت ہوتی ہے، کتنا آپس میں ایک انس ہوتا ہے کہ یہ میرے باپ کا بچہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایک باپ کی اولاد ہو کر کے تو تم لوگ جو ہو، تمہارے اندر اتنا زیادہ جو فساد برپا ہو گیا ہے، یہ انسانی سوز ہے اور اللہ کے نزدیک سخت ناپسندیدہ ہے۔ اور یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح بے ادبی اور گستاخانہ کرنا خود جہنم کی خریداری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں اس بات کو اتنی ناراضگی کے ساتھ کفار سے بات کر رہے ہیں کہ تم لوگ جو ہو، تم اس حقیقت کو بھی بھول گئے کہ تمہارا باپ ایک ہے، اور اگر آپ فرما رہے ہیں کہ آپ نے وہ رسپیکٹ نہیں دی جو ایک بہن بھائی کو دیتے ہیں۔ در حقیقت ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے۔ جب سے انسان دنیا میں آیا تو مشقت کے رستوں سے پیدا بھی مشقت سے ہوا، اور پھر وہ اتنی کمزور حالت میں ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر اس کے لیے دوسروں کے دل میں رحم ڈال دیتے ہیں، تو کس طرح پھر وہ پلتا ہے؟ یعنی اس کا سفر زندگی کا مسلسل ایک کٹھن سفر ہے۔ کیا اس نے یہ سمجھ رکھا ہے اس پر کوئی قابو نہ پا سکے گا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اپنی کمزور حالت کو انسان بھول کر کے تو یہ نہیں سمجھ رہا کہ کوئی ہے طاقت جو کل تمہارے سے یہ پوچھ کرے گی کہ تم یہ کیا کر رہے ہو خدا کی زمین پر۔ کہتا ہے میں نے ڈھیروں مال اڑا دیا۔ کیا وہ سمجھتا ہے کہ کسی نے اس کو نہیں دیکھا؟ کیا ہم نے اسے دو آنکھیں اور ایک زبان اور دو ہونٹ نہیں دیے، اور نیکی اور بدی کے دونوں نمایاں راستے اسے نہیں دکھا دیے؟
मगर इसने दुश्वार घाटी से गुजरने की हिम्मत न की। और तुम क्या जानो कि क्या है वो दुश्वार गुजार घाटी? किसी गर्दन को गुलामी से छुड़ाना, या फाके के दिन किसी करीबी यतीम या खाक नशीं मिस्कीन को खाना खिलाना। अब अल्लाह ताला बताना ये चाह रहे हैं कि जो तुम्हें माल दिया है और अब ताला का दिया हुआ है, तो जब ये ढेरों भाल तुम्हें मिलता है तो खुदा ही से तुम बगावत करते हो, और तुम ये समझते हो कि तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं और तुम्हें कोई इसका हिसाब नहीं देना। तो ये जो इतनी सेंसिटिव चीजें तुम्हें दी गई हैं, हिस्से अज़ा, दो आंखें और एक जुबान और दो होंठ, अल्लाह अकबर कबीरा। अब अल्लाह का अंदाज और ये देखो कितना हसास और कितनी बारीकी पे जा रहा है, ताकि किसी न किसी इंसान समझ ले कि ये जो अज़ा हमें दिए गए हैं, कल इनका सख्त तरीन हिसाब होने वाला है। इनका जो गलत मुसर्रफ करोगे तो ये तुम्हें तुम्हें खुद जहन्नम में डलवाएंगी, तो जो सही मुसर्रफ करोगे तो अल्हम्दुलिल्लाह के दरबार में सुरखुर हो जाओगे। ये कोई छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी चीज़ जो तुम्हें दी गई है, वो ज़िंदगी के अंदर एक बड़ी बामकसद चीज़ है। अगर तुमने उसके मकसद को भूला तो यकीनन फिर कल तुम्हारे लिए खसारा है। अल्लाह फरमा रहे हैं, ये जो कुछ तुम्हें मैंने दिया है, तुमने इसका वो मुसर्रफ करने की बजाय जो होना चाहिए, तुम अपने ख्वाहिश नफ्स में चल रहे हो। तो ये जो अल्लाह के रास्ते में चलना है, ये यकीनन एक नफ्स के लिए दुश्वार गुजार है। तुम वो नेकी करने पर नहीं आमादा होते इस माल के साथ जो अल्लाह की पसंदीदा है। किसी गर्दन को गुलामी से छुड़ाना, यानी किसी को गुलाम को जो छुड़ाना है, वो अल्लाह के नज़दीक बड़ा ही पसंदीदा अमल है। और किससे छुड़ाते हैं? माल के ज़रिए। तुम माल पर फ़ख्र करते हो लेकिन वो मुसर्रफ नहीं करते जो अल्लाह चाहता है। या फाके के दिन किसी करीबी यतीम या खाकनशी मिस्कीन को खाना खिलाना। अब खाना खिलाना इस्लाम की खसलत है। अब अल्लाह ताला हमें ये बताना यहाँ चाह रहे हैं कि तुम लोग खुद तो जो अल्लाह के रास्ते में करना, वो तो तुम्हारे लिए भारी हो गया, क्योंकि तुम्हें दुनिया के माल की हिर्स ने अंधा कर दिया है। तुम्हारे अंदर इतना भी जज्बा नहीं रहा कि तुम दूसरों को उकसा दो कि वो ही खाना खिलाना सबसे आखिरी दर्जे की बात है। बड़े-बड़े काम करना, चलो गुलाम का आज़ाद कराने से बड़ी बात है, और भी बड़ी-बड़ी नेकियाँ। लेकिन ये जो है कि आपको जो रिज़्क खारिश में तो थोड़ा-सा गरीब को भी दे दो, अल्लाह ने इस पर बहुत फ़ोकस किया है। इसकी वजह ये कि अगर कोई अमीर है तो वो भी इम्तिहान में है, अगर कोई गरीब है तो वो भी इम्तिहान में है। अल्लाह ताला अमीर को इम्तिहान में निकालते कैसे? कि उसका हिस्सा वो मिस्कीन को उसका दे, और ये रिश्तेदार को उसका हक दे। तो इन हकूक़ की अदायगी से क्या होता है कि इंसान मुआशरे के अंदर एक बैलेंस कायम हो जाता है। फिर इसके साथ ये कि आदमी उन लोगों में शामिल हो जो ईमान लाए और जिन्होंने एक दूसरे को सब्र और हक़ खुदा पर रहम की तलक़ीन की। अल्लाह ईमान वालों की अब तारीफ़ फरमा रहे हैं कि असल में ये लोग हैं जो हक़ अदा करते हैं अपने वजूद का, अपनी हैसियत का, अपने माल का। जो अल्लाह ने इन्हें नेमतें दी, उनमें से वही काम करते हैं जो अल्लाह के पसंदीदा हैं। ये लोग हैं दाएँ बाजू वाले, और जिन्होंने हमारी आयत को मानने से इनकार किया, वो बाएँ बाजू वाले हैं। उन पर आग छाई हुई है, छाई हुई होगी। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन। अल्लाह ताला एक चीज़ का इशारा दे करके उनमें 2 रिज़ल्ट दे रहे हैं, और बता रहे हैं कि ये देखो, एक ही चीज़ है जिसके ज़रिए अगर तो तुम भलाई कमा लोगे अल्हम्दुलिल्लाह, तो यकीनन तुम कल के लिए बेहतरीन सरमाया बना लोगे। अगर इसी के ज़रिए से तुम बुख़ल करोगे, अपने ख्वाहिश नफ्स पे चलोगे, दूसरों के हुकूक नहीं अदा करोगे, तो कल एक भयानक दिन तुम्हारे पकड़ में आने वाला है। हाय अल्लाह अकबर। सूरह शम्स, इंट्रोडक्शन। हदीस में है, अल्लाह ताला फरमाता है, मैंने अपने बंदे को यकसुई वाला पैदा किया है। उसके पास शैतान पहुंचा और दीन से वरगला आया। फिर फरमाया, अल्लाह ने इसके लिए बदकारी और परहेजगारी को इल्हाम कर दिया, और जो चीज़ इसकी किस्मत में थी, इसकी तरफ इसकी रहनुमाई हुई। सूरह शम्स। अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान है, रहम करने वाला है। सूरज और उसकी धूप की कसम, और चाँद की कसम जबकि वो उसके पीछे आता है। अब अल्लाह ताला कस्में इसलिए खा रहे हैं ताकि आप लोग ये जान लो कि ये कायनात की हर चीज़ एक अज़ीम सच्चाई है, और एक इनका एक खूबसूरत एंड होने वाला है। और ये देखो, इंसान के अंदर एक चीज़ अल्लाह पैदा करना चाह रहे हैं, वो ये कि कायनात की चीज़ों से सबक ले करके तो तुम भी अल्लाह के ऐसे अताअतगुज़ार बन जाओ जैसे अल्लाह की ये अताअतगुज़ार चीज़ें हैं। इनका कल कोई हिसाब नहीं होगा। ये तो अल्लाह ने बनाई है एक इंसान के
قائدوں کے لیے۔ تو کل یہ اپنی ڈیوٹی پہ اتنی مضبوطی کے ساتھ سفر کرتے ہوئے ایک انجام کو پہنچ جائیں گی، تو انسان کو یہ عبرت اور نصیحت اور پیغام دیا جا رہا ہے آخر میں آ کر۔ کیوں یہ اس کا انداز بدل گیا ہے؟ اس لیے کہ ایک بچپن ہے، ایک جوانی ہے، اور ایک آخری عمر کا حصہ ہے۔ آخری عمر کا حصہ جون سا ہے، اس کے آگے کیا ہے؟ اور عمر ہے کوئی؟ نو، اور اس کے آگے قبر ہے۔ اس لیے اللہ کی ایک وارننگ کا انداز اسٹائل بدل گیا کہ اب تمہارے زندگی کے آگے ایک گھڑا ہے، قبر، اور وہ قبر ایک تنگ گھاٹی ہے۔ اس کی تیاری کے لیے تم ہمتان ہو جاؤ اور ان چیزوں سے نصیحت لو۔ اور دن کی قسم، جب کہ وہ سورج کو نمایاں کر دیتا ہے، سبحان اللہ، اب دن جب نکلتا ہے وہ سورج کی روشنی کو نمایاں کرتا ہے۔ مثلا اس کا بیسک پیغام یہ ہے کہ حقیقتاً ہدایت وہ نعمت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ عطا ہے رب کی، جن پر ظلم کیا جا رہا ہے، وہاں سے بات چل رہی ساتھ ساتھ کہ دو تاریخ دنیا میں روشنی لے کے آئے۔ آپ لوگ روشنی ہی سے جنگ کر رہے ہو، آپ کو تاریکی ہی پسند تھی، اور رات کی قسم جب کہ وہ سورج کو ڈھانک لیتی ہے، اللہ اکبر۔ اور یہ کہ یہ ایک وقت بعد ہر چیز جو ہے ایک خاتمے کو پہنچے گی، اور آسمان کی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے قائم کیا، سبحان اللہ۔ آسمان چونکہ اس ذات کی قسم ساتھ اس لیے کہے گی، ہمارا جو کنسیپٹ ہے وہ کیا ہے؟ جب ہم اللہ کا تذکرہ کرتے ہیں وہ اوپر کو کرتے ہیں، ساتوں آسمانوں کے اوپر عرش ہے، وہاں اللہ کا تخت، اللہ کا عرش ہے، اللہ اکبر، جہاں اللہ جلوہ فرما ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ اپنا تذکرہ فرمایا، اور زمین کی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے بچایا، اور نفس انسانی کی، اور اس ذات کی قسم جس نے اسے ہموار کیا، پھر اس کی بدی اور اس کی پرہیزگاری اس پر الہام کر دی، اللہ اکبر کبیرہ۔ اب یہ ہے اصل چیز انسان کی زندگی کی، جو اللہ نے دے کر کے تو اسے ایک شعور بخشا اور مقصد زندگی سمجھایا۔ یہ ساری مثالوں کے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ زمین کو اللہ نے بچھا دیا ہے، وہ اطاعت میں ہمتن ہے، اور نفس انسانی کو اس ذات کی قسم جس نے اسے ہموار کیا، سبحان اللہ۔ پھر اب جو زمین ہے اس کا سسٹم آپ دیکھیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر کیا کچھ نظام انسان کی زندگی کے لیے بنا دیا۔ اور جب انسان کا ٹارگٹ آتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں پھر اس کی بدی اور اس کی پرہیزگاری اس پر الہام کر دی۔ اب کائنات کی ہر چیز بنا کر کے اس میں ایک سبق ڈال کر کے تو انسان کے اندر بھی ایک شعور کی دو قوتیں ڈال دی کہ اب تم دنیا کو ہی دیکھ کر کے تو تم یہ دیکھو کہ تمہیں بدی اپنانا ہے یا پرہیزگاری یا برائی کی طرف جانا ہے۔ دو قوتیں تمہاری رہنمائی اب کریں گے۔ ہم پیچھے ہم نے پڑھا تھا نفس کی کہ 3 نفس ہوتے ہیں، یہاں یہ بدی اور جو نیکی ہے، پرہیزگاری ہے، یہ 2 قوتیں انسان کے اندر۔ اب آپ جس چیز سے شعور لوگے وہی تمہاری رہنمائی کرے گا۔ اب تم نے رائٹ میں چلنا چاہتے ہو تو اللہ نے الہام کر دیا تمہیں کہ یہ تمہارا بہترین راستہ ہے۔ اگر تم لیفٹ میں چلنا چاہتے ہو تو اللہ پورے قرآن میں بتا رہے ہیں کہ یہ بد انجام کا راہ ہے، اس سے بچو۔ یقیناً فلاح پا گیا وہ جس نے نفس کا تزکیہ کیا، اور نامراد ہوا وہ جس نے اس کو دبا دیا۔ اب اللہ اکبر، تزکیہ نفس اصل سرمایہ ہے ایک مومن کے لیے، اور یہ کامیابی کی ضمانت ہے، فلاح کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تزکیہ نفس کے لیے اس طرح پریشر دے رہے اس چیز کا کہ تم لوگ ہر لمحے اپنے نفسوں کا 3 پڑھ چکے ہیں، اب نفس کی پاکیزگی کا ہمیں رکھا ہے۔ نفس کی پاکیزگی ہمیں کیا کون چیزوں سے ملتی ہے؟ اللہ کے اچھے وضو سے، نماز سے۔ تزکیہ ہوتا ہے کسی چیز کو سے برائی نکال کر کے اس میں نیکی بھر دینا۔ تو ہم اپنے نفس کے اندر کس طرح بھلائیاں بھریں گے؟ جب بھی ہم اپنے نفس کے اندر بھلائیاں بھریں گے تو برائیاں آٹومیٹکلی جو ہیں وہ زائل ہوتی جائیں گی۔ تو اللہ اکبر کبیرہ، اللہ یہاں بتا رہے ہیں کہ تمہیں اللہ کے ذکر سے، نماز سے، قرآن سے اپنے نفس کو پاکیزہ کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ سمود نے اپنی سرکشی کی بنا پر جھٹلایا، جب اس قوم کا سب سے زیادہ شکی آدمی بپھر کر اٹھا تو اللہ کے رسول نے ان لوگوں سے کہا کہ خبردار، اللہ کی اونٹنی کو ہاتھ نہ لگانا اور اس کے پانی پینے میں مانے نہ ہونا۔ مگر انہوں نے اس کی بات کو جھوٹا قرار دیا اور اونٹنی کو مار ڈالا۔ آخرکار ان کے گناہ کی پاداش میں ان کے رب نے ان پر ایسی آفت توڑی کہ ایک ساتھ سب کو پیوند خاک کر دیا، اور اسے اپنے اس فعل کے کسی برے نتیجے کا کوئی خوف نہیں ہے۔ اب سبحان اللہ، اوپر اللہ بات کو سمجھا رہے ہیں نفس کے ذریعے اور دنیا کی کائنات کے تفکر کے ذریعے، لیکن ایک دم سے اللہ تعالیٰ بات سمود کی کر ڈالتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا کفار مکہ مخاطب ہے، بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ دیکھو، جس طرح آج تم لوگ جھٹلا رہے ہو، اسی طرح سمود نے بھی سرکشی کی تھی
اور جھٹلایا تھا۔ اللہ اکبر! جب اس قوم کا سب سے زیادہ شکی آدمی بپھر کر اٹھا۔ اب مکہ کے اندر بھی ایسا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا رہے ہیں کہ محفل ہے، اور اس کو بتا رہے ہیں کل کی فکر آخرت دے رہے ہیں، اور بتا رہے ہیں کہ کل سب زمین سے اٹھائے جائیں گے اور کل حساب ہوگا۔ تو ایک آدمی اس محفل سے اٹھتا ہے اور جا کے قبر کو کھودتا ہے، وہاں سے ایک ہڈی نکالتا ہے اور نکال کے پوری محفل میں لہرا کر کیسے گرا کے کرتے ہیں، اچھا جی یہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں یہ کل اٹھے گا۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہ دیکھو، یہ تم جو آج بدبختیاں کر رہے ہو، ایسی ہی بدبختیاں کل کس نے کی تھی؟ سمود نے کی تھی۔ اور اللہ اکبر! پھر ان کا انجام دیکھو کہ اللہ نے کیا ان کا انجام کیا، کیسے اللہ نے اس کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ سورہ اللیل، انٹروڈکشن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے ہلکے عذاب والا جہنم میں وہ ہوگا جس کے دونوں قدموں تلے 2 انگارے رکھ دیے جائیں گے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہم اجرنا من النار۔ ہائے جس سے اس کا دماغ ابلتا رہے گا۔ ہلکے عذاب والا جہنم میں وہ ہوگا جس کے دونوں جوتے اور اس کے تسمے آگ کے ہوں گے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب۔ اس کا دماغ اس طرح کھول رہا ہوگا جیسے ہانڈیاں کھولتی ہے۔ حدیث میں ہے جو شخص اللہ کے راستے میں خرچ کرے اسے جنت کے داروغے پکاریں گے، اے اللہ کے بندے ادھر سے آ، اے اللہ کے بندے ادھر سے آ جاؤ، یہ سب سے اچھا راستہ ہے۔ سورہ اللیل۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قسم ہے رات کی جبکہ وہ چھا جائے، اور دن کی جبکہ وہ روشن ہو، اور اس ذات کی جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا۔ در حقیقت تم لوگوں کی کوششیں مختلف قسم کی ہیں، تو جس نے راہ خدا میں مال دیا اور خدا کی نافرمانی سے پرہیز کیا اور بھلائی کو سچ مانا۔ یہاں اللہ فرما رہے ہیں قسم ہے رات کی جب کہ وہ چھا جائے اور دن کی جب کہ وہ روشن ہو جائے۔ اب جو رات ہے وہ کیا ہے؟ انسان کا اختتام ہے، اور دن کیا ہے؟ اس روشنی کا نکلنا، اور یہ زندگی ہے۔ اللہ زندگی اور موت کے دونوں چیزوں کو دن اور رات سے تشبیہ دے کر کے تو واضح بات کو کر رہے ہیں کہ یہ عظیم سچائیاں ہیں۔ اور اس ذات کی قسم جسے نر اور مادہ پیدا کیے۔ کائنات کے اندر اگر ہر چیز 2 جوڑا ہے تو یقیناً پھر موت کا بھی ایک جوڑا ہوگا۔ ایک ہی واحد ذات ہے میرے رب کی جو الحمدللہ ایک اکیلی ہے، اور ایک اللہ کو یہی زیب ہے کہ وہ واحد ہو۔ در حقیقت تم لوگوں کی کوششیں مختلف قسم کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم لوگ جو ہو وہ ہر کوئی اپنے اپنے خواہش نفس میں محنت کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، جو وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ تو جس نے راہ خدا میں مال دیا، اب یہ 2 کوششیں کیا ہے؟ خرچ 2 ہی لوگ کر رہے ہیں، ایک اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے اور ایک ریاکاری میں خرچ کر رہا ہے۔ تو جو دونوں کے خرچوں کا بالکل کتنا فرق ہے، اور خدا کی نافرمانی سے پرہیز کیا۔ ایک وہ ہے جو اسی مال، اسی دنیا، اسی خواہش نفس جسم کو اللہ کی نافرمانی للکار ہے، ایک وہ جو پرہیزگاری کا طلبگار ہے۔ تو اللہ فرما رہے جس نے بھلائی کو سچ مانا، اس کو ہم آسان راستے کے لیے سہولت دیں گے۔ اب سبحان اللہ، 2 راستے ہمارے سامنے سفر کر رہے پورے کتاب اللہ میں ہم نے دیکھا۔ جس نے نیکی کے لیے محنت کی، اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے نیکی کے راستوں کو آسان کر دے گا۔ کیسے آسان کرے گا میرا اللہ؟ سبحان اللہ! جب انسان اللہ کے راستے میں چلتا ہے تو اللہ اس کا مددگار بن جاتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، اور پھر اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کے مددگار ہو جاتے ہیں، اللہ کے مخلوق اس کے لیے مددگار ہو جاتی ہے۔ اللہ اس کے جسم کے اندر ایسی کیپیسٹی پیدا کر دیتا ہے کہ وہ خود اپنے وجود سے ہی اس کی راہوں میں چلنا، اللہ کی راہوں میں سہولت محسوس کرتا ہے۔ تو یہ اللہ کی سہولتیں کچھ روحانی بن جاتی ہیں اور کچھ جسمانی بن جاتی ہیں۔ یعنی اللہ کے نزدیک، اللہ کی زمین پر جو پسندیدہ بندہ ہے اور اللہ کے راستے میں چل رہا ہے، اللہ اسے کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتے۔ پیچھے ہم نے کیا پڑھا تھا کہ جو اللہ کے راستے میں چلنے والے لوگ ہیں، اللہ کے لیے جدوجہد کرنے والے ہیں، فرشتے ہر وقت ان کے مددگار رہتے ہیں۔ دنیا میں بھی مددگار رہیں گے، مرتے وقت بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی، اور جنت تک پہنچنے میں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ہمارا جنت تک جانے کی آسان سہولت میں مددگاری ہے۔ اور جس نے بخل کیا اور اپنے خدا سے بے نیازی برتی اور بھلائی کو جھٹلایا، اس کو ہم سخت راستے کے لیے سہولت دیں گے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب۔ ہائے! اب یہ دیکھو غلط راہوں پہ چلنا، خدا کی نافرمانی کرنا، یہ انسان کتنا بھاری سودا خریدتا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو زندگی کے حادثوں سے،
دکھوں سے، پریشانیوں سے، بہت کچھ سے اس کو اس صحیح راستے میں لانے کے لیے اس پر وہ ڈالتے رہتے ہیں، تاکہ کسی طرح یہ اپنے صحیح شعور میں آ کے تو اپنے مقصد زندگی کو سمجھے۔ اللہ فرماتے ہیں اور اس کا مال آخر اس کے کس کام آئے گا جب کہ وہ ہلاک ہو جائے۔ تو یہ بدبخت لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا رہے تھے اور ان کو اذیتیں دے رہے تھے اور اسی مال کو ان کے اگینسٹ خرچ کر رہے تھے، اللہ فرما رہے ہیں جب یہ مر جائیں گے تو اللہ یہ مال پیچھے رہ جائے گا، تو پھر وہ مال ان کے کس کام آئے گا؟ جو اللہ کے بندے ہیں، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، تو وہ ان کا مال آخرت کا سرمایہ ہوتا ہے۔ تو یہ جو کفار اللہ کے راستے میں روک لے لیے خرچ کرتے ہیں، یہ جہنم کی آگ بنتا ہے۔ بے شک راستہ بتانا ہمارے ذمہ ہے، اور در حقیقت آخرت اور دنیا دونوں کے ہم ہی مالک ہیں۔ سبحان اللہ۔ بے شک راستہ بتانا ہمارا ذمہ ہے، کیونکہ اللہ نے کیا پیچھے آپ کو بتایا؟ فَأَلْهَمَهَا فَجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ ہر بندے کے اندر ہم نے بھلائی کی تمیز الہام کر دی ہے، اور ہر انسان کو اللہ نے فطرت سلیم پہ پیدا کیا۔ یہ بھی اللہ نے ہماری جو پیدائش کی بنیاد ہے وہ بہتری رکھ دو، اس کے بعد کوئی یہودی بن جاتا ہے، کوئی عیسائی بن جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ راستے کا بتانا یہ اللہ کی ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد اگر تم شیطان کے راستے پہ چلتے ہو اور نفس کے راستے پہ، تو پھر تمہاری وہ بربادی ہے، اور در حقیقت آخرت دنیا دونوں کے ہم ہی مالک ہیں۔ آج کی دنیا میں جو انسان کو تھوڑا اختیار دیا گیا، اس پہ جو اللہ کی نافرمانیاں کر رہا ہے، وہ سمجھ رہا ہے کہ میں بڑے ٹھیک جا رہا ہوں اور میری یہ دنیا یہی ختم ہو جائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، حقیقت کیا ہے؟ دنیا اور آخرت دونوں کے مالک ہم ہیں۔ آج بھی جو کچھ دے رہے ہم دے رہے ہیں، کل بھی جو کچھ ہوگا وہ ہمارے ہی کلی اختیار میں ہوگا۔ بس میں نے تم کو خبردار کر دیا ہے، بھڑک تو ہی آگ سے، اس میں نہیں جھلسے گا مگر وہ انتہائی بدبخت جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بھائی میں نے تم کو بتا دیا، خبردار کر دیا، وارننگ دے دی ہے، اب بھڑک ہوئی آگ سے آپ کو جان لینا چاہیے، آپ کو پڑھ لینا چاہیے اللہم اجرنا من النار۔ یقیناً کالے کا آگ ہے جو انسان کی منتظر ہے نافرمانیوں کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا دیا کہ اگر آج تم میری نافرمانی میں جیتے ہو تو کل قیامت کے دن ایک آگ تمہاری منتظر ہے۔ تو اس میں صرف وہ لوگ جھلسیں گے جو انتہائی بدبخت ہیں، جنہوں نے یعنی اگر کسی کے پاس تھوڑی سی بھی نیکی ہوگی تو اللہ اس کو رائت دیں گے، بہت زیادہ رائت کل ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اور اس کو بچانے کی اللہ پوری کوشش کریں گے جہنم سے، لیکن اس کے باوجود جو انتہائی بدبخت اور اتنا ہی زیادہ جھلانے والا ہے کہ بس اس کی کوئی گنجائش باقی نہ ہو اور اس سے دور رکھا جائے گا، وہ نہایت پرہیزگار جو پاکیزہ ہونے کی خاطر اپنا مال دیتا ہے۔ اب یہ دیکھیں مال مال مال، وجہ نماز پڑھنا بھی ہمارے لیے آسان ہے، لیکن مال کا خرچ مشکل کام ہے۔ ہماری طبیعتوں میں بخل ہے، اور ہم نے جو خود اپنی ضرورتیں اتنی زیادہ بڑھا لی ہیں زندگی کی، تو ہم کہتے ہیں بھائی میری تو اپنی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی، میں اللہ کے راستے میں کہاں خرچ کروں؟ تو اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ خود اپنی ذات اور اپنی دنیا میں ہمیں خرچ میں اتنے مگن ہو جاتے ہیں کہ اس سے کچھ حصہ نکالنا ہماری طبیعت پہ گرا گزرتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہمارے اس کو بخل کو نکالنے کے لیے اور یہ فرما رہے ہیں کہ میرے رنگ اختیار کرو، میرے رنگ سب سے اچھے ہیں۔ اللہ کا رنگ کیا ہے؟ وہ سخی ہے، اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے جس کا بدلہ اسے دینا ہو، وہ تو صرف اپنے رب برتر کی رضا جوئی کے لیے یہ کام کرتا ہے اور ضرور اس سے خوش ہوگا۔ سبحان اللہ۔ جو بھی کوئی اللہ کی محبت میں سفر زندگی کا کر رہا ہے، اللہ کی مومن کی زندگی کا ایک ہی ٹارگٹ ہے، اور وہ کیا؟ اللہ کی رضا، اور ایک ہی دعا کرتے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ جو کچھ بھی ہم تیرے راستے میں سفر کریں، دوڑے، مشقت کریں، اس کا ہماری ایک ہی آپ سے دعا اور طلب ہے کہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں۔ اللہ فرمائے جو میری رضا کی طلب میں دوڑے لگا رہا ہے اور ضرور وہ اس سے خوش ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دوڑے لگانے والوں کے لیے یقیناً اللہ نے خوشیاں رکھی ہیں۔ سورہ ضحیٰ، انٹروڈکشن۔ مسند احمد میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے، ہائے ہائے، ایک یا دو راتوں کے لیے تہجد کی نماز کے لیے نہ اٹھ سکے، تو ایک عورت کہنے لگی تجھے تیرے شیطان نے چھوڑ دیا۔ اس پر یہ آیتیں نازل ہوئیں، جبریل نے آنے میں کچھ دیر کر دی، مشرکین کہنے لگے یہ تو چھوڑ دیے گئے۔ اب یہ جو سورہ ہے قرآن کی اتنی اہم ترین ہے، اس کی وجہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آ رہی ہے، حضور اس کی تبلیغ کر رہے ہیں،
تو ایک دم وہی بند ہو جاتی ہے اور بتایا بھی نہیں جاتا۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ٹارچر ہوتے، اتنے ہی زیادہ کہ 3 دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ اتنے صبر والے، اتنے تحمل حلم والے نبی، پہاڑ پر چڑھ کر کے اپنے آپ کو کرا دینے کو کہتے کہ میں مری جاؤں، میرے رب نے جس نے مجھے منتخب کیا اپنے پیغمبری کے لیے تو وہ وہیں رک گئی ہے، اس کی وجہ کیا؟ مجھ سے کوئی خطا ہوئی ہے، کوئی قصور ہوا ہے، میرا رب کیوں مجھ سے ناراض ہوا ہے؟ تو اللہ اکبر کبیرہ، پھر ایک عرصے کے بعد یہ سورہ نازل ہوتی ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وضحیٰ، وضحیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ہے بھئی آپ تو روشن ہیں، آپ تو دنیا میں روشنی اور نور لے کے آئے ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ۔ اور رات کی جب کہ وہ سکون کے ساتھ طاری ہو جائے، اب جو سجا لفظ ہے نا، سجی، یہ ایسی خاموشی ہوتی ہے، ایسا سائلنٹ ماحول کے اندر، یہ نہیں یہ کہ اتنے سکون کا ماحول کہ انسان کو ڈپریشن ہونے لگے۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ انسان سکون کے لیے خاموشی پسند کرتا ہے، اور بعض اوقات ایسی خاموشی، ایسا ہوتا ہے سکوت طاری کہ انسان کے دماغ پر اس کا اثر ہونے لگ جاتا ہے۔ اب یہ جو اتنے سکوت کا عرصہ تھا جس میں لوگوں کے تانے شروع ہو گئے کہ اس کو چھوڑ دیا گیا ہے، تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو سکوت تھا اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈپریشن آنے لگا، اتنا زیادہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں ماری جاؤں دنیا سے، میں چلا ہی جاؤں، میں میرا اگر ڈیوٹی اللہ نے میری سے غلطی ہو گئی ہے، یعنی ناقابل برداشت عرصہ تھا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ تو پھر سورہ وضحیٰ نازل ہوئی، سبحان اللہ، ہائے ہائے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر بڑے پیارے انداز سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے لیے تمہارے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے رب نے تم کو ہرگز نہیں چھوڑا، سبحان اللہ۔ اگر بڑے پیارے انداز سے اللہ فرماتے ہیں اور نہ وہ ناراض ہوا، یعنی دیکھو اسٹائل کے اندر اتنی گہری اور عمیق محبت ہے میرے رب کی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ٹائم دیا تھا، چونکہ ایک اس کا نازل ہونا قرآن کا ایک بڑی بھاری چیز تھا، اللہ نے تو یہ وقفہ دیا ریسٹ کے لیے، لیکن بتایا نہیں، جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا زیادہ ٹارچر اٹھانا پڑا۔ تو اللہ تعالیٰ بڑے پیارے انداز سے اپنے محبوب سے بات کر رہے ہیں، اور وہ نہ ناراض ہوا، تیرا رب تو سے ناراض نہیں ہوا، اور یقیناً تمہارے لیے بات کا دور پہلے دور سے بہتر ہے، سبحان اللہ۔ اب جو تکلیفوں کا دور ہے، انشاءاللہ اس کے بعد جو دور آنے والا ہے جو بہترین ہوگا، اور ان قریب تمہارا رب تم کو اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے، سبحان اللہ۔ یہ آیت اگر آپ کو مسائل ہیں، نہ بھی مسائل ہوں، پھر بھی ہمیں یہ پڑھنا چاہیے۔ وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، بہت جلد تمہیں اللہ اتنا دے گا کہ تمہیں خوش کر دے گا، سبحان اللہ۔ اور واقعتاً میرے رب نے بہت جلد اتنے درجات کی بلندی، اتنا عزت و شرف، اتنا دنیا کا مال اور لوگوں کی محبت اور اتنی نعمتیں عطا اللہ نے کر دی، الحمدللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ وہ خوش کر دیا۔ کیا اس نے تم کو یتیم نہیں پایا؟ اب اللہ اپنے احسانات یاد دلا رہے ہیں کہ یہ دیکھو تم کس حیثیت میں تھے، اور پھر میں نے تمہیں کتنی بڑی عظیم حیثیت دے دی، تو اس پر تم ذرا غور کرو۔ اور پھر ٹھکانہ فراہم کیا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کوئی گھر ہی نہیں تھا بھائی، ماں باپ ہی نہیں تھے تو گاہ کہاں ہوتا، کبھی دادے کے پاس، کبھی چاچے کے پاس، کبھی کسی کے پاس۔ تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا، حضرت خدیجہ کے ساتھ نکاح کر کے تو ان کو اپنا گھر بھی دے دیا اور مال بھی دے دیا۔ کیا اس نے تم کو یتیم نہیں پایا اور پھر ٹھکانہ فراہم کیا اور تمہیں ناواقف راہ پایا اور پھر ہدایت بخشی۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غار میں جاتے تو حضور کو پتہ نہیں تھا کہ میں عبادت کیسے کروں، یہ کہ عبادت کرنا چاہتے تھے، کس کی، کیسے، کبھی کھڑے ہو جاتے، کبھی بیٹھ جاتے، بس ایسے ہی جو آتا طبیعت میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کو راستے کا پتہ نہیں تھا، میں نے راستہ دیا، میں نے تمہیں قرآن جیسی نعمت دے کر کے تو بتایا اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ کیسے اور کدھر جاتا ہے، اور تمہیں نادار پایا اور پھر مالدار کر دیا۔ اس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنی وہ تھی غربت کہ بکریاں چراتے، اور اس کا جو دودھ ہوتا اس سے جو چچا کی اولاد سے اتاری ساری وہ اس کو پیتی اور اسی سے گزارا ہوتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے امیر ترین خاتون سے نکاح کر کے، اور وہ عورت بھی اللہ نے ایسی پسند کی، ایسی عظیم، کہ اس نے سارے کا سارا مال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا، سبحان اللہ۔ لہٰذا یتیم پر سختی نہ کرو اور سائل کو نہ جھڑکو اور اپنے رب کی نعمت کا اظہار کرو۔ اب اللہ تعالیٰ یہ چیزیں، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے تھے
تو یتیم کو اللہ نے بڑا درجہ دے دیا، اس کے سر پر آپ ہاتھ ہی رکھ لیتے ہو تو جتنے بال اس کے تمہارے ہاتھ کے نیچے آتے اتنی نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ اور اگر تم سے کوئی سوال کرے تو تم اس کو معاف کر دو، کہہ دو، لیکن جھڑکو نہیں، یعنی اخلاق کی قدر کو سامنے رکھو، اس میں حقیر مت سمجھو، اپنے رب کی نعمت کا اظہار کرو۔ اب اللہ کی نعمتوں کے اظہار میں بہت کچھ آتا ہے، یہ کہ تم ہر لمحے اس اللہ کی شکر ادا کرو۔ دوسرا یہ تمہاری شخصیت سے بھی ظاہر ہونا چاہیے کہ تم پر اللہ کی رحمتیں ہیں الحمدللہ، اور یہ کہ زندگی کے ہر پہلو میں تم لوگ یہ ظاہر کرو کہ اللہ تعالیٰ کے تم پر بہت احسانات ہیں۔ نعمت کے اظہار کے اندر سارے ہی پہلو آ جاتے ہیں، اور یہ بھی ہماری عبادت ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو بہت کچھ دیا اور تم ایسے چیتھڑے لٹکائے پھرو، نہیں، تمہاری شخصیت سے پتہ چلنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں صاحب حیثیت بنایا الحمدللہ۔ سورہ علم نشرح انٹروڈکشن۔ ابو ہریرہ بڑی دلیری سے وہ باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا کرتے تھے جسے دوسرے نہ پوچھ سکتے تھے۔ ایک دفعہ سوال کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم امر نبوت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کیا دیکھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ میں 10 سال کچھ ماہ کا تھا، جنگل میں کھڑا تھا، آسمان پر کوئی آواز سنی، ایک شخص دوسرے سے کہہ رہا تھا کیا یہ وہی ہے؟ اب 2 شخص میرے سامنے آئے، ان کے چہرے ایسے منور تھے کہ میں نے ایسے پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے، اور وہ اب میں نے ایسی خوشبو کبھی نہ سونگھی تھی جو ان کے پاس آ رہی تھی۔ انہوں نے میرے دونوں بازو تھام لیے اور میرے سینے کو چاک کیا، اور میرے سینے کو شک کرنے کے بعد اس میں سے سر و غل نکال دیا، اور پھر یہ جو دشت میں نور تھا وہ میرے سینے میں بھر دیا۔ سورہ علم نشرح۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم نے تمہارا سینہ تمہارے لیے کھول نہیں دیا اور تم پر سے وہ بھاری بوجھ اتار دیا جو تمہاری کمر توڑے ڈال رہا تھا؟ اب سبحان اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کفار مکہ کو دعوت دین دے رہے تھے تو وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ٹارچر کرتے، پیچھے ہم پڑھ چکے ابھی تک، کتنا زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دباؤ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر الحمدللہ اپنی رحمت خاصہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ جو سینے کا بوجھ تھا اور جو طبیعت پر بھاری گراں گزر رہی تھی، کمر توڑنے والی چیز، اس کو ہلکا کر دیا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے فکر، اتنے غم میں رہتے کہ میری جو قوم ہے وہ میری بات مان کر نہیں دیتی۔ تو اللہ تعالیٰ کو پھر کتنی دفعہ قرآن میں کہنا پڑا کہ کیا آپ ان کے غم میں اپنی جان ہی گلا دیں گے؟ ہدایت دینا میری ذمہ داری ہے۔ تو یہاں پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ دیکھو کہ الحمدللہ اب میں نے کیا کیا، تمہارا سینہ تمہارے لیے کھول دیا، یعنی زندگی کی آسانیاں اب تمہاری، جب لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دعوت سے آنے لگ گئے، ایک اسٹرینتھ بن گئی، ایک قوت بن گئی، آسانی سے نماز پڑھنے لگ گئے، دین کی تبلیغ کرنے لگے، ظاہر طاقت ایک بنتی ہے تو پھر ایک قوت انسان کو ملتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو تمہارے اندر ایک فکر کا تھا کہ جو تمہارا کمر ہی توڑے ڈال رہا تھا، اس کو بھی اللہ نے کم کر دیا، کہ قوم کے بہت سے لوگ جو ان سے تھے وہ دین کی طرف آنے لگ گئے، اور تمہاری خاطر تمہارے ذکر کا آوازہ بلند کیا، سبحان اللہ۔ اب ذکر کا آوازہ بلند، اللہ تعالیٰ نے کائنات کے اندر ہر چیز کو ایک آواز سنوا دی، وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب کلمے کے ساتھ جب اللہ لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ رسول اللہ آ گیا تو کیا ہوا؟ قیامت تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اللہ کے نام کے ساتھ چلے گا، اور یہ کہ اذان کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نام اللہ کے نام کے ساتھ سفر کرے گی۔ اب جو سرچ میں آیا سامنے کہ پوری دنیا کے اندر ہر لمحے اذان ہو رہی ہے، اور ہر لمحے محمد رسول اللہ لفظ جو ہے وہ آ رہا ہے، فضاؤں میں سنایا جا رہا ہے۔ اتنا آوازہ آج تک نہ کسی کا بلند ہوا اور نہ ہوگا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سبحان اللہ۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب کمزور حالت تھی، یہ ایک پیشین گوئی تھی، تو جب بہت جلد ایسا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ایک بلند نام دیا اور عزت و شرف بخشی، جیسی کہ آج تک کسی کو نہ بخشی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پس حقیقت یہ ہے کہ تنگی کے ساتھ فراخی بھی ہے، بے شک تنگی کے ساتھ فراخی بھی ہے۔ یعنی جو زندگی کا نظام ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کے تقدیر میں فراخی اور تنگی دونوں ہی لکھ دی ہیں۔
تو یہ لازم و ملزوم ہے، کبھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی بندہ جو ساری زندگی اس کو فراخی ہی رہے اور کسی کو کبھی تنگی ہی رہے، ایسا نہیں ہوتا۔ تو یہ میرے رب کا ایک نظام ہے، تو تمہارے ساتھ آج اگر تنگی ہے تو انشاءاللہ کل فراخی آئے گی، لہٰذا جب تم فارغ ہو تو عبادت کی مشقت میں لگ جاؤ اور اپنے رب ہی کی طرف راغب ہو جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ تم اپنا کام جو اپنی ڈیوٹی ادا کرتے ہوئے الحمدللہ جب بھی تمہیں فراغت ملے تو تمہیں کیا کرنا ہے، پوری توجہ کے ساتھ اپنے رب کے ذکر میں لگ جانا ہے، اس کی یاد میں، اس کی محبتوں میں لگ جانا ہے، تاکہ تقرب اللہ سے الحمدللہ تمہیں وہ چیز ملے جو دائی دین ہونے کی حیثیت سے انسان کے پاس ہونی چاہیے۔ سورہ 3 انٹروڈکشن۔ ان تینوں جگہوں کے نام اس میں ہیں۔ سورہ طور سینا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کلام کیا، بیت المقدس کے پہاڑ سے اپنا نور چمکایا، حضرت عیسیٰ کو وہاں بھیجا، مکہ کے پہاڑوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، پھر تینوں زبردست درجے والے پیغمبروں کی زمانی اور وجودی ترتیب بیان کر دی۔ احکم الحاکمین کا جواب ہے سبحانک فبلا۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قسم ہے انجیر اور زیتون کی اور طور سینا اور اس پر امن شہر مکہ کی، ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا۔ علامہ علوسی فرماتے ہیں کہ یہ جو 4 جگہ ہیں ان کا اشارہ 4 پیغمبروں کے ساتھ متعلقہ ہے۔ 4 پیغمبر کون سے ہیں؟ حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک ہی مکہ ان کا علاقہ ہے، لیکن یہ باقی 3 جو ہے ان کے اللہ تعالیٰ کی ہے، اور نوح علیہ السلام کی جہاں پر آ کے ٹھہری تھی کشتی۔ تو اللہ تعالیٰ ان چاروں کا جو تذکرہ فرما رہے ہیں، اس کا مقصد اصل یہ کہ تم لوگ اس میں کیا آگے اسفل سافلین۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو 4 پیغمبر ہیں ان 4 جگہوں میں بھیجے گئے، اگر تم اپنے آپ کو بہترین ساخت میں لانا چاہتے ہو تو ان 4 کو اپنا مشعل بناؤ، ان کو اپنا رہنما بناؤ، ان کی زندگیاں دیکھو۔ اس کا آغاز اس لیے ان چیزوں سے کیا گیا ہے۔ پھر اسے الٹا پھیر کر ہم نے سب نیچوں سے نیچ کر دیا۔ اب جب انسان پیدا ہوتا ہے تو بہترین اللہ پیدا کرتا ہے، پھر وہ اپنی اخلاقی قدروں سے، اپنی بدعمالیوں سے، اپنے گناہ اور برائیوں سے کیا کرتا ہے، اپنے آپ کو نیچے گرا دیتا ہے اور شیطان کا ساتھی بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو پیچھے فرماتے ہیں کہ وہ اتنا ذلیل ہو جاتا ہے جیسے کتا اپنی زبان لٹکائے ہوئے ہو۔ یعنی بدترین سے بدترین مثال اللہ اس کے لیے دیتے ہیں جو اخلاقی قدروں سے گر کر کے تو انسان ہی نہیں رہتا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، ان کے لیے کبھی ختم نہ ہونے والا اجر ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ دیکھو انسانیت کا پیدا ہونا اور اس پر نیکی کی راہ میں چلنا۔ اوپر جو تذکرہ ہے پیغمبروں کا، اصلا یہ اشارہ دیا جا رہا ہے کہ یہ دیکھو یہ لوگ بھیجے گئے، انہوں نے دنیا میں آ کر کے بہترین انسان کی حیثیت سے خود اپنی شخصیت کو بھی شو کیا اور آپ کے لیے ایک مشعل بن گئے، اور جو لوگ ان کے پیچھے چلتے ہیں وہ بھی آخرت کے لیے بہترین اجر کماتے ہیں۔ پاس ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد کون جزا و سزا کے معاملے میں تم کو جو چلاتا ہے؟ یعنی یہ 4 پیغمبر سامنے رکھ کر کے تو یہ کفار مکہ ان کی زندگیاں دیکھیں، اور یہ کہ ابراہیم ہی کی اولاد سے تم ہو اور اسی کے دین کا ادا کرنے آئے ہو، پھر کیا ہے ان لوگوں کو؟ یہ پھر جزا کے دن کو جتلا رہے ہیں۔ کیا اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ اب اللہ کوشچن کرتے ہیں ہم سے، تو ہم کیا کہتے ہیں آگے سے؟ سبحانک فبلا، بے شک اللہ تو ہی دنیا میں سب حاکموں سے بڑا حاکم ہے۔ سورہ الق۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کا آغاز اچھے خوابوں سے ہوا۔ جو خواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے وہ صبح کے ظہور کی طرح ظاہر ہو جاتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشہ نشینی اور خلوت اختیار کی۔ ام المومنین حضرت خدیجہ سے توشہ لے کر غار میں چلے جاتے اور کئی کئی راتیں وہی عبادت میں گزارتے، یہاں تک کہ اچانک وہی آئی، فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا پڑھیے اقرأ بسم ربک الذی، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ سورہ الق۔ پڑھو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی۔ پڑھو اور تمہارا بڑا
رب تمہارا رب بڑا کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا۔ اب سبحان اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار میں اپنی عبادت کر رہے ہیں روٹین میں، تو فرشتہ آتا ہے اور آ کے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے پڑھ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں تو پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ تو وہ کیا کرتا ہے، پکڑ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا زور سے بھیجتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جیسے کہ میری ہڈیاں ہی پیستے، پھر مجھے کہتا ہے پڑھ، میں پھر اسے کہتا ہوں کہ مجھے پڑھنا ہی نہیں آتا، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، وہ پھر بھیجتا ہے، پھر میں یہ جواب دیتا ہوں۔ تو جب 3 دفعہ مجھے وہ اپنے اس طرح سے بھیجتا ہے زور سے اپنے آپ کے ساتھ لگا کر کے، تو ایک دم میری زبان سے یہ کلام جاری اللہ کر دیتے ہیں، پڑھو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی۔ اب بتانا اللہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ایک انسان کا آغاز کہاں سے ہوا، یہاں سے سائنس نکلی، یہاں سے پتہ چلا اگر رب نہ بتاتا تو ہم نہ جانتے کہ ایک ماں کے پیٹ کے اندر یہ سسٹم انسان کے بننے کا کہاں سے شروع ہوتا ہے اور کہاں اس کا اینڈ ہے۔ تو میرے رب نے الحمدللہ کس طرح سے کتاب اللہ کے اندر مختصر مگر جامع انداز سے انسان کے پورا جو سسٹم ہے سفر کا، ایک نطفے سے لے کر کے انجام تک بتا دیا۔ پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ پڑھیں اس کلام کو، کیونکہ تیرے کریم رب کی طرف سے یہ نعمت تم پر آئی ہے، جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا۔ سبحان اللہ۔ اب قلم کا پیچھے ہم پڑھ چکے سورہ قلم میں کہ قلم کو سب سے پہلے پیدا کیا گیا تھا، کس لیے؟ لکھنے کے لیے۔ کیا لکھنے کے لیے؟ انسان کی تقدیر لکھنے کے لیے، علم لکھنے کے لیے۔ چونکہ علم کا سرچشمہ قرآن ہے اور علم تک پہنچنے کا راستہ قرآن ہے، تو اب قلم سے آغاز ہوا، اللہ نے کتاب لکھا کر ہمارے ہاتھوں میں دے دی اور اللہ تک پہنچنے کا راستہ یہ بن گیا ہمارے لیے کلام اللہ۔ تو پھر یہ قلم ایک عزت والی چیز بن گئی۔ جس نے علم لکھا، انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہائے، انسان تو اللہ میرے کچھ بھی نہ جانتا تھا، پیدا کیسے ہوا، کہاں سفر میں، ایک ان پڑھ، ایک اندھا، ایک بیکار، جس کے تو نے ساری نعمتیں دے کر کے تو ایک مکمل انسان بنا دیا۔ لیکن اوپر اللہ نے بتایا کہ بھئی جو انسان مکمل ہوئے، جنہوں نے دنیا میں رب کو پہچانا، ان کی شان کتنی اعلیٰ ہے۔ تو ان پیغمبروں کو اس لیے تذکرہ کیا کہ تم سامنے رکھ کر کے مشعل بنا کر کے سفر کرو تو تمہیں پتہ چلے گا کہ ایک انسان کتنی اعلیٰ چیز ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ کلام جو اتنی عظیم چیزیں نہ اٹھا سکی، اس انسان نے اٹھا لیا۔ یہ قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنی کیپیسٹی تھی کہ اتنے عظیم کلام کو اٹھا کر کے، لیکن جب حضور پر یہ قرآن اترتا تھا، عائشہ فرماتی ہے پسینوں میں ڈوب جاتے، بے شک سردی شدید ہوتی، جس کلام کا اتنا وزن ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرما رہے ہرگز نہیں، ہرگز نہیں تب کہا جاتا ہے جب کوئی بات ہو رہی ہو اور وہ غلط بات کر رہے ہوں، تو اللہ فرما رہے جو تم کہہ رہے ہو یہ ایسا نہیں ہے۔ بالکل انسان سرکشی کرتا ہے اس بنا پر کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تم لوگوں کفار مکہ کی جو سرکشی ہے وہ اس بنا پر ہے کہ تم سمجھ دو کہ تمہیں بااختیار ہو، بھائی تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ اس چیز نے تمہیں دھوکے میں ڈال کر کے تو تمہیں اللہ اکبر شیطان کا ساتھی بنا دیا، حالانکہ پلٹنا یقیناً تیرے رب ہی کی طرف ہے۔ تم نے دیکھا اس شخص کو جو ایک بندے کو منع کرتا ہے جبکہ وہ نماز پڑھتا ہے۔ جبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی منتخب ہو جاتے ہیں تو الحمدللہ پھر نماز اللہ پڑھنے کا حکم دیتے ہیں سب سے پہلے۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حرم پاک میں نماز پڑھ رہے ہیں تو ابو جہل آ کے تو حضور کو دمکاتا ہے کہ تو نے نماز آئندہ پڑھے نا تو پھر دیکھنا۔ تو وہ دبکے مل گاتا ہے اور ساتھ سخت طریقے سے بدتمیزی سے بھی پیش آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہاں کوٹ کر دیا کہ دیکھا اس بندے کو، بدبخت کو، کہ میرا بندہ نماز پڑھ رہا ہے اور وہ آ کے اس کو منع کر رہا ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے اگر وہ بندہ راہ راست پر ہو یا پرہیزگاری کی تلقین کرتا ہو، تمہارا کیا خیال ہے اگر یہ منع کرنے والا شخص حق کو جھٹلاتا اور منہ موڑتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ فرما رہے بتاؤ ذرا تم لوگ ہی کہ ایک وہ ہے جو اللہ کا بندہ اللہ کی نماز پڑھ رہا ہے اور پرہیزگار ہے اور اللہ کے نزدیک پسندیدہ اور بہترین ہے، اور ایک بدبخت ہے، خود بھی جھوٹا ہے اور نیکی کو جھٹلانے والا بھی ہے۔ تو یہ دونوں میں کتنا فرق ہے؟ کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ وہ جو بدبخت انسان
نماز سے روک رہا ہے، اس کو معلوم نہیں کہ خدا اسے دیکھ رہا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اگر وہ باز نہ آیا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر کھینچیں گے۔ استغفر ربی من کل ذنب۔ اللہ تعالیٰ اب اس کو سرزنش کر رہے ہیں ابو جیل کو کہ اگر تم اس بدبختی سے باز نہ آئے، میرے نبی کو تم نے نماز سے جو روکا ہے، اگر ایسے ہی کرتے رہے تو تمہاری جو خطا کار پیشانی ہے جس میں تکبر ہے، ہم اس کو پکڑیں گے اور کھینچیں گے، اس پیشانی کو جو جھوٹی اور سخت خطا کار ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب یہ جو پیشانی کا تذکرہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ پیشانی سے ہی انسان کے سارے ایکسپریشنز نوٹ ہوتے ہیں۔ کوئی متھا سکیڑتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ بیزاری کا اظہار کر رہا ہے، کوئی کسی کے چہرے پہ فریشنس ہو تو بھی پتہ چلتا ہے یہ اس سے خوشی محسوس کر رہا ہے۔ تو اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں؟ یہ جو جھوٹا انسان ہے اور سخت خطا کار ہے، اس کی پیشانی سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ یہ متکبر ہے۔ وہ بلا لے اپنے حامیوں کی ٹولی کو، ہم بھی عذاب کے فرشتوں کو بلا لیں گے۔ وہ کہتا کہ بھئی میرے تو اتنے اولاد ہے، میرے پاس مال ہے، یہ سارا قبیلہ دنیا ساری میری ہے، میں سردار ہوں۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ اپنی ٹولی پہ جو فخر کر رہا ہے، یہ ان کو بلا لے اور ہم بھی فرشتوں کو بلا لے، پھر دیکھیں کس کا پلہ بھاری ہوتا ہے۔ ہرگز نہیں۔ اس کے بعد نہ مانو، سجدہ کرو اور اپنے رب کا قرب حاصل کرو۔ سبحان اللہ۔ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا تلقین کاری جا رہی ہے؟ سمعنا اطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، کہ آپ بالکل بھی اس کی بات کا توجہ نہ دیں، آپ دھیان نہ دیں کہ وہ کیا بک رہا ہے۔ وہ آپ اپنی نماز کی طرف توجہ دیں، اپنے رحمان کے دربار میں سجدے کریں، کیونکہ آپ کی زندگی کی نیکیوں میں، آپ کی عبادات میں، آپ کے اعمال میں، راہ حق کے سفر میں سب سے اعلیٰ ترین جو عمل ہے وہ سجدہ ہے۔ کیونکہ ایک مومن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج عرش پر، مومن کی معراج سجدے میں۔ تو جب آپ سجدے میں ہوتے ہیں، آپ پورا اپنے رحمان کے دربار میں اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ تو میرا آقا ہے اور میں تیرا غلام ہوں، میں اتنا غلام حقیر ہوں کہ میں اپنی پیشانی، اپنا ہاتھ پاؤں سب زمین کے ساتھ لگا دیے تیرے سامنے، اتنا زیادہ میں شو کرنا چاہتا ہوں کہ میں آپ کا کتنا تابعدار ہوں اے اللہ، اور میں کتنا تیرے فرمان کے اطاعت میں جینا چاہتا ہوں۔ سجدہ بہت کچھ رحمان سے وعدے کرواتا ہے۔ جب سجدے کی آپ سبحان اللہ پکارتے ہیں رحمان کو، تو وہ پکار عرش پڑ جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو سجدہ کیا ہے؟ آپ کو آپ کے رب سے ملا دیتا ہے۔ الحمدللہ۔ سورہ القدر، انٹروڈکشن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے مجاہد کا ذکر کیا جو 1000 سال تک جہاد میں ہتھیار بند رہا۔ مسلمانوں کو یہ سن کر تعجب ہوا تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ نازل کی، ایک رات کی عبادت اس شخص کی 1000 مہینے کی عبادت سے افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اعزاز دیا ہے کہ آپ ایک رات کے اندر، یہ ہزاروں لفظ جو ہے یہ ایک مبالغے کا لفظ ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ہم کسی کو کہتے ہیں کہ تینوں 2-4 دفعہ بات کرے نہ مان، ہم کہتے ہیں 100 دفعہ بات کی تینوں سمجھ نہیں آتی، تو کیا ہوتا ہے؟ یہ 100 دفعہ تو نہیں کہا ہوتا نا، وہ ایک محاورہ یا مبالغہ ہوتا ہے۔ تو یہاں یہ 1000 لفظ جو ہے یہ بھی مبالغے کے طور پر ہے۔ یہ عرب کا وہ محاورہ ہے جس سے لوگ اپنی بات کو بہت زیادہ اوور شو کرنے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ تو یہاں اللہ قرآن میں ڈال دیا کہ اس رات کی عبادت کتنی ہے جس کا تم لوگ ادراک نہیں کر سکتے۔ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ سبحان اللہ۔ اس رات کی عزت و قدر اور بلندی کی وجہ کیا ہے؟ قرآن۔ قرآن وہ کلام ہے جو اس سے جڑتا ہے، چونکہ یہ بلندی سے آیا ہے، جو اس سے جڑتا ہے وہ بلندی کی طرف سفر شروع کر دیتا ہے، زمین سے دور اور رحمان کے قربت کی طرف بڑھنا شروع کرتا ہے، عزت و شرف میں بھی اور درجات میں بھی اور معرفت میں بھی اور اللہ کے تقرب میں بھی اوپر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ اونچا کلام انسان جب لیتا ہے تو خود اونچائی کی طرف اس کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ شب قدر کا کیا معنی ہے؟ مقدر بدلنے والی رات۔ یہ ہمارے مقدر بدلنے والی رات کیسے مقدر بدلنے والی ہو؟ جس میں کتاب اللہ مجھے مل گئی، بھائی میرا مقدر بدل گیا الحمدللہ۔ اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ شب قدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ اللہ ہمیں ذرا ضرور عطا کر دینا میرے مالک۔ اللہ اسے ایک رات کی عبادت ہماری زندگی بھر کی عبادتوں سے افضل اللہ ہمارے مقدر میں ضرور کر دینا میرے مالک، اور ہمیں کچھ ایسی سی محنتیں کرنے والا بنا دینا، کچھ ایسی سی ہمارے اندر طلب پیدا کر دینا، تڑپ پیدا کر دینا، اور کچھ ایسے سے ہمارے اندر احساس و جذبات پیدا کر دینا جس کے تیرے نزدیک قدردانی ہو
اور یہ رات عظیم رات ہمارے مقدر ہو جائے اللہ، اور جو کچھ اس رات میں تو اپنے بندوں کو عطا کرے وہ سارا ہمیں بھی دے دینا مالک۔ مالک ہماری فریاد ہے، ہم کمزور ہیں اللہ، ہم اس کو کچھ ویسے سے نہیں کر پا سک رہے تو تیرے معیار مقصود پہ ہو اللہ، بس ہماری فریاد ہے کہ ہمیں یہ رات ضرور دے دینا۔ آج کل وہ رات تو بھی یاد آئے گی اللہ، بس تو ہمیں پکڑ کے اس رات کی ادائیگی میں وہ کچھ کرنے والا بنا دینا جس میں تیری عطا کے دروازے کھلیں، اور ہمارا نام ان لوگوں میں لکھ دینا جن لوگوں کے مقدر میں یہ رات ہوئی اللہ۔ فرشتے اور روح اس میں اپنے رب کے اذن سے ہر حکم لے کر اترتے ہیں۔ اب روح کہاں کس کو کہا گیا؟ جبریل علیہ السلام۔ یہ ان کی رسپیکٹ ہے، عزت ہے اللہ کے نزدیک کہ اللہ ان کا علیحدہ تذکرہ کرتے ہیں اور سارے باقی فرشتوں کو علیحدہ۔ اب روح یعنی جبریل علیہ السلام جھنڈا لے کر کے تو فرشتوں کے لشکر میں اس رات کو زمین میں اترتے ہیں کعبے میں، وہ جھنڈا کعبے کے اوپر گاڑ دیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد فرشتے ساری زمین پر پھیلا دیتے ہیں۔ کون پھیلاتا ہے؟ جبریل کے حکم سے پھیلتے ہیں، اور وہ دیکھتے ہیں کہ کہاں کہاں کون کون اللہ کی عبادت کر رہا ہے، اللہ اکبر، یعنی وہ گواہی اکٹھی کرتے ہیں پوری دنیا کے اندر۔ یہ خدا کا نظام ہے، اس کو ماننا ایک روحانی چیز ہے۔ تو اللہ اکبر کبیرہ، پھر پوری رات کی ہماری عبادت جو ہے وہ کاؤنٹ کی جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد سارے فرشتے دوبارہ اکٹھے ہو جاتے ہیں کعبہ میں، اور پھر اسی طرح جبریل اپنے جھنڈے کے ساتھ واپس عرش کی طرف، آسمان کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اس میں اپنے رب کے اذن سے ہر حکم لے کر اترتے ہیں۔ وہ رات سراسر سلامتی ہے طلوع فجر تک۔ اللہ اکبر، یہ رات الحمدللہ پوری رات چلے گی، برکت و رحمتوں والی۔ یہی سورج طلوع ہونے سے پہلے یہ رات ختم ہو جاتی ہے۔ سورہ بینہ، انٹروڈکشن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبریل میرے پاس آئے اور فرمایا اللہ کا حکم ہے کہ قرآن ایک ہی قرات پر اپنی امت کو پڑھائیں۔ میں نے کہا میں اللہ تعالیٰ سے بخشش، مغفرت اور عفو درگزر چاہتا ہوں۔ پھر مجھے 2 قراتوں کی اجازت ہوئی، لیکن میں پھر بھی زیادہ طلب کرتا رہا، پھر مجھے 7 قرات کی اجازت ملی۔ سورہ بینہ۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اہل کتاب اور مشرکین میں سے جو لوگ کافر تھے وہ اپنے کفر سے باز آنے والے نہ تھے جب تک کہ ان کے پاس دلیل روشن نہ آ جائے، یعنی اللہ کی طرف سے ایک رسول جو پاک صحیفے پڑھ کر سنائے جن میں بالکل راست اور درست تحریریں لکھی ہوئی ہوں۔ اب یہ اہل کتاب اور مشرکین، اللہ تعالیٰ میں سے وہ لوگ جو لوگ کافر تھے، اب یہاں پتہ چلا کہ اہل کتاب میں بھی کافر ہیں اور مشرکین تو ہے ہی کافر۔ تو اہل کتاب جو اللہ کی کتاب ہاتھ میں ہے لیکن اس کو مان رہے، صحیح رستے پر چل رہے ہیں، وہ تو اہل کتاب ٹھہرے۔ لیکن وہ جو ہاتھوں میں کتاب ہے لیکن پھر اس کی اب بات کو مان کر راضی نہیں ہے، تو وہ کیا ہوئے؟ کافر ہوئے۔ تو مشرکین میں سے اللہ تعالیٰ یہ ہمیں بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ اہل کتاب میں بھی کچھ لوگ کافر ہیں، اور مشرکین میں سے بھی۔ مشرکین تو سارے ہی کافر ہی ہوتے ہیں، اور وہ اپنے کفر سے باز آنے والے نہ تھے، یعنی جس لائن پر، جس ڈگر پر، جس رستے پر چل رہے تھے وہ کسی صورت اپنی لائن کو چھوڑنے والے نہ تھے جب تک کہ ان کے پاس دلیل روشن نہ آ جائے۔ جب تک ان کے پاس جیسے پہلے کتاب آئی تھی ایسے ہی کتاب نہ آ جاتی تب تک یہ اپنی لائن کو، اپنے رستے کو، اپنی سمت کو بدلنے والے نہ تھے۔ یعنی اللہ کی طرف سے ایک رسول، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ پہلی کتابوں میں پیچھے ہم نے کیا پڑھا تھا بلا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب میں کیا لکھا تھا؟ احمد آئے گا، سبحان اللہ۔ تو اس طرح پہلی کتابوں کے اندر اور سارے ہی کتابوں کے کیوں سارے پیغمبر جانتے تھے کہ آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ تو اب یہ لوگ جو تھے ان کا بھی یہی ٹارگٹ تھا کہ ہاں کوئی آسمانی صحیفہ آئے، کوئی رسول آئے تو ہم سیدھے رستے پہ چلے۔ پہلے تو وہ کیا پتہ نہیں کیا سمجھ رہے تھے، جو پاک صحیح پڑھ کر سنائے جن میں بالکل راست اور درست تحریریں لکھی ہوئی ہوں۔ یعنی کتنی اچھی طلب تھی ان لوگوں کی کہ ہمارے پاس اللہ کا کلام آئے جس میں بالکل وہ چیزیں لکھی ہوں جو ہمیں صحیح رستہ دکھائیں۔ پہلے جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی ان میں تو فرق قبر پر نہیں ہوا، مگر اس کے بعد ان کے پاس راہ راست کا بیان واضح آ چکا تھا۔ اب یہ جو تفرقہ ہے، اللہ لا تفرقو، نہ تفریقے نہ کرو،
فتنے نہ ڈالو، اللہ تعالیٰ ڈرنا ہو، ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو، اللہ تعالیٰ کا یہی حکم ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، قرآن میں حکم دے دیا ہم کو۔ اللہ اکبر، اللہ کیا یہاں بتا رہے ہیں بھئی پہلے لوگوں پہ کتابیں آ گئیں تو انہوں نے بعد میں تفرقے کیے، اب قرآن عظیم آ گیا، اب لوگ قرآن آنے کے بعد پھر تفرقے کریں گے۔ اب دیکھو ہمارے کتنے تفرقے ہو گئے۔ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بنی اسرائیل نے اونٹ سوئی کے ناکے سے گزارا ہے تو میری امت بھی ایسا کرے گی، ہر وہ کام کرے گی جو بنی اسرائیل نے کیا تھا۔ تو یہاں کتنے ہمارے، ہم دیکھو ہمارا ایک خدا ہے، ایک میرے نبی، ایک ہمارا قرآن، ایک ہماری نماز، اس کے باوجود ہم کتنے فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ اور یہ کہ ہمارے اندر ایک دوسرے سے ایسی نفرت ہے جیسے کافروں سے ہونی چاہیے، یہ بڑا سانیہ ہے، بہت بڑا سانیہ یہ ہے کہ یہ وہابی ہے، یہ سنی ہے، یہ فلانا ہے۔ اگر ہم کتاب اللہ کو پڑھیں اور اس کو دیکھیں تو الحمدللہ یہ تفرقے ختم ہو جائیں، کیونکہ ایک کتاب ہے، ایک تعلیم ہے، ایک رستہ ہے۔ تو یہ کس چیز نے ہمیں اس سے بانٹ دیا؟ اللہ اکبر کبیرہ، جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تفرقے ہوں گے تو پھر ہوں گے ہی بھائی، اور ان کو اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا۔ اللہ اکبر، پہلے جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی ان میں تو فرقہ کا نہیں ہوا، مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس راہ راست کا بیان واضح آ چکا تھا، اور ان کو اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا کہ اللہ کی بندگی کرے، اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے بالکل یکسو ہو کر اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، یہی نہایت صحیح اور درست دین ہے۔ اب سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ پہلے پیغمبروں، پہلی کتابوں، پہلے شریعت کے اندر یہی چیزیں تھی جو آج قرآن کے اندر ہیں، جو محمد رسول اللہ پیش کر رہے ہیں۔ سب کو یہی دیا گیا کہ نماز قائم کرو، ہمیشہ ہر شریعت کے اندر جو پہلی بنیادی چیز رہی وہ نماز رہی ہے۔ تو ہم نے تفصیل سے اب دیکھا نا کہ نماز کیا نعمت ہے، اللہ سے جوڑنے والی، اللہ کے اطاعت کا اظہار۔ اور ہم نے جب یہ شروع کیا تھا الحمدللہ، تو اس میں ہم نے پورا اس نماز پر تدبر کیا تھا کہ نماز کا قیام، رکوع اور سجود کیا چیز شو کرتے ہیں۔ ایک غلام کی غلامی کا ایک پریکٹیکل شو ہو رہا ہے نماز کے اندر، اور سجدہ جو ہے وہ ایکسٹریم ہے تقرب اللہ کے لیے، الصلاۃ کہ میں نے کیا ہے وصل، تو ہم اللہ سے جڑ جاتے ہیں سجدے میں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ پسند کرتے ہیں کہ میرا غلام میرے ساتھ جڑا رہے، اور زندگی میں ہم کبھی بھی مجھے چھوڑ کر دوسری طرف منہ نہ کرے۔ جیسے محبت ہو، انسان کبھی بھی نہیں پسند کرتا کہ وہ مجھے چھوڑ کر دوسری کسی اور سے محبت شروع کر دے۔ تو اس طرح رحمان کو چونکہ اپنے بندوں سے بڑی محبت ہے، تو اس لیے کبھی بھی پسند نہیں کرتے کہ وہ مجھے رب رحمان کی طرف سے منہ موڑ کر کے تو دنیا میں ہم کھو جائیں۔ تو اللہ نے اس لیے ہمارے لیے نماز کو پہلا اور ہمارے ایمان کی پہلی بیج ہی قرار دے دیا، اس کے بعد ہم مسلمان ہی نہیں بن سکتے۔ اور یہ کہ مال کے خرچ سے کہ اللہ سخی، اللہ پسند کرتا ہے کہ میرے بندے بھی سخی ہوں، اور اپنے مال میں سے ایک مخصوص حصہ نکال کر کے خود اپنے مالوں کو پاکیزگی دے، اعمال کو بھی پاکیزگی دے، اور دنیا کے مال اور ایمان اور مال و جان کے اندر ہر چیز میں برکت خریدیں۔ اور یہ جو ہماری صدقے اور خیرات اور زکاتیں ہیں، یہ ساری آسمان سے اترنے والے جو بلائیں ہیں ہم پر، ان کو بھی روکتی ہیں۔ یہی نہایت صحیح و درست دین ہے، اللہ تعالیٰ یہ دین ہے، پہلے بھی اور اب بھی۔ اہل کتاب اور مشرکین میں سے جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ یقیناً جہنم کی آگ میں جائیں گے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یہ لوگ بدترین خلائق ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب۔ اللہ فرما رہے ہیں آج بھی اور اس سے پہلے بھی ہمیشہ ہی کفر والے لوگ رہے اور رہیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بدترین مخلوق بن گئے، جن کو اللہ نے پیدا کیا سبحان اللہ بہترین ساخت پر، بہترین بنیاد پر، اور کس طرح سے سفر کرتے ہوئے اللہ نے فطر سلیم پر پیدا کیا، جب یہ اپنی بدبختیوں، بدعمالیوں، اللہ سے ڈیلنگ ہونے، مردود کے دامن میں جانے کے بلا پر یہ ایک بدترین مخلوق بن گئے۔ جو لوگ ایمان لے آئے، اور بدترین مخلوق میں تو ہم نے دیکھا اللہ کہیں ان کو گدھے کہہ رہے ہیں، اللہ کہیں ان کو مردے کہہ رہے ہیں، کہیں اندھے کہہ رہے ہیں، کہیں جانور کہہ رہے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ جو لوگ ایمان لے آئے، یعنی درجے اور عزت والے کون لوگ ہیں؟ ایمان والے، اور جنہوں نے نیک عمل کیے وہ یقیناً بہترین خلائق ہیں، سبحان اللہ۔
اللہ مجلنا منہم، اللہ ہمیں بہترین خلائق میں شامل کر لیں۔ ان کی جزا ان کے رب کے ہاں دائمی قیام کی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، یہ کچھ ہے اس شخص کے لیے جس نے اپنے رب کا خوف کیا۔ سبحان اللہ۔ وہ پورے قرآن کے اندر اتق اللہ اللہ پکار رہے ہیں، مجھ سے ڈرو مجھ سے ڈرو۔ تو اللہ کا خوف کیا ہے؟ رضا الہی کا ذریعہ۔ تو جب ہم اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں تو اللہ ہم سے خوش ہو جاتے ہیں، اور ڈرنا اللہ کا حق ہے۔ بھئی یہ خوف جو ہے نا، ڈرنا کسی سے، ہم ایک دوسرے سے ڈرتے ہیں، مکھیوں مچھروں سے ہم ڈرتے ہیں، رشتہ داروں عزیزوں کارب ماں باپ بہن بھائی جتنے ہر بندہ ہمسایوں پورے معاشرے سے ہم ڈر رہے ہیں۔ بھئی لوگ کیا کہیں گے؟ اس چیز نے ہمیں ایک خفی شرک میں ڈال دیا ہے۔ اللہ کہتا ہے ڈرنے کا حق صرف میرا ہے، سے مجھ سے ڈرو۔ جو مجھ سے ڈرتا ہے وہ دنیا کے خوفوں سے بھی اٹھا لیا جاتا ہے، اور آخرت کے خوف بھی اس کے لیے نہیں ہوں گے، اور پھر وہ ایسی جنت میں جائے گا جہاں لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون ہوگا۔ تو اللہ کرے کہ ہمارے دل رحمان کے خوف سے بھر جائیں، اور اللہ ہمارے دلوں کو دنیا کے خوفوں سے بے خوف کر دے، بے نیاز کر دے، ہم کسی سے نہ ڈرے۔ اس لیے کسی سے نہ ڈرے، یہ دیکھیں ہم جن سے ڈرتے ہیں بھائی وہ نہ تو کچھ ہمارا بگاڑ سکتے ہیں نہ ہمیں کچھ دے سکتے ہیں، تو جو میرا کچھ بگاڑ سکتا ہے وہ میرا رب ہے، جو میرا عطا کر سچے وہ میرا رب ہے۔ تو اللہ کا حق تقسیم دنیا میں کرنے میں ہم ذرا بھی گریز نہیں کرتے، ہم اپنی وقتی اور عارضی فائدوں کے لیے ایک چیز کو اپنے سر پہ ڈال لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کتنے خوبصورت انداز سے ہمیں دنیا کے خوفوں سے نکال رہے ہیں، الحمدللہ۔ اور جو صرف اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ سورہ زلزال۔ انٹروڈکشن۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین اپنے کلیجے کے ٹکڑوں کو اگل دے گی، ہائے سونا چاندی مثل ستونوں کے باہر نکل آئے گا، قاتل اسے دیکھ کر کہے گا اے کاش میں نے اس مال کی خاطر فلاں کو قتل نہ کیا ہوتا، آج یہ یوں ادھر ادھر بکھر رہا ہے، کوئی آنکھ بھر کر دیکھتا بھی نہیں۔ اس طرح صلہ رحمی توڑنے والا کہے گا اس مال کی خاطر میں نے رشتہ داروں سے اچھا سلوک نہ کرتا تھا، کوئی آنکھ اٹھا کر دیکھے گا بھی نہیں۔ انسان اس وقت حق تک رہ جائے گا۔ سورہ زلزال۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جب زمین اپنی پوری شدت کے ساتھ ہلا ڈالی جائے گی اور زمین اپنے اندر کے سارے بوجھ نکال کر باہر ڈال دے گی، اور انسان کہے گا یہ اس کو کیا ہو رہا ہے، اس روز وہ اپنے اوپر گزرے ہوئے حالات بیان کرے گی۔ اللہ اکبر۔ اب اس چیز کو جاننے کے لیے تو کوئی ہمارے لیے مشکل نہیں ہے کہ جب یہ زلزلہ آتا ہے تو کیا ہوتا ہے، پوری زمین ہلنے لگ جاتی ہے۔ تو کل قیامت کے دن بالکل دا سیم زلزلے کی پوزیشن ہوگی، تو پوری زمین اتنا زور سے ہلے گی، اللہ اکبر کبیرہ، کہ زمین اپنے اندر کے سارے بوجھ نکال کر باہر ڈال دے گی۔ اب جب دنیا بنی تب سے لے کر جب دنیا ختم ہوگی سارا کچھ زمین کے اندر ہی جاتا رہا، ہر جو انسان پیدا ہوا وہ مر کر زمین ہی کے اندر گیا، اور انسان کہے گا یہ اس کو کیا ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب انسان زمین سے نکلے گا تو اس کو تعجب ہوگا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، زمین سے کیسے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح ایک کیڑوں کا بل ہوتا ہے اور اس سے کتنے کیڑے نکلتے ہیں، اسی طرح انسان ایک ایک قبر سے 70 بندے نکلیں گے، اللہ اکبر، کیڑوں کی طرح۔ تو اس وقت کا سما کتنا بھیانک ہوگا۔ زمین کی اطاعت کی انتہا دو، یہ اللہ جو زمینوں اور آسمانوں کی اطاعت کے تذکرے فرما رہے ہیں وہ ایکچولی انسان کو ٹارگٹ ہیں کہ تم لوگ رحمان کے تابع دار نہیں ہو، اور یہ زمین اور آسمانی جتنے عظیم عظیم چیزیں اللہ کی کتنی تابع دار ہیں۔ جب زمین کو حکم ہوا سب کو جذب کر لو تو اس نے ہم سب کو سمیٹ لیا، اور جب اس کو حکم ہوگا کہ سب کچھ نکال دو تو سب کچھ باہر نکال کے پھینک دے گی، کیونکہ تیرے رب نے اسے ایسا کہنے کا حکم دیا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اب یہ دیکھیں تابع داری کی کیا انتہار۔ اس روز لوگ متفرق حالت میں پلٹیں گے تاکہ ان کے اعمال ان کو دکھائے جائیں، پھر جس نے ذرا برابر نیکی کی ہوگی اس کو دیکھ لے گا، جس نے ذرا برابر بدی کی ہوگی اس کو دیکھ لے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب یہاں سے ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ کل ہمارا حساب کتنا سینسٹیو ہونے والا ہے، کتنا حساس ہوگا۔ ذرا برابر نیکی ذرا برابر برائی، اللہ اکبر۔ اللہ ہم تو کبھی دیکھتے نہیں
کوئی نیکی اور بدی جو ہماری ذرے ہے یا بول پہاڑوں کی طرح ہے؟ تو اللہ لکھنے والے جو ہیں وہ بھولتے چوکتے نہیں ہیں، ہم عمل کر کے بھول چوک جاتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں اتنے حساس دن کے لیے تم بھی حساس بن جاؤ اور میری ایسے تابع دار ہو جاؤ جیسے زمین میری تابع دار ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی تابع داری سکھا کر کے تو ہمیں یہ بتا دیں کہ الحمدللہ کل کے دن جو ہمارے حساب اتنے حساس ہونے والے ہیں، اللہ اس میں ہماری مددگاری فرمائے۔ کتنے گیا سورہ عادیات، سورہ العادیات انٹروڈکشن۔ ابن عباس فرماتے ہیں ان کے منہ سے جو آواز اخ اخ کی نکلتی ہے وہی ذبح ہے۔ انسان مال سے بہت محبت کرتا ہے، اسی وجہ سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے بخل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خبردار کر رہے ہیں کہ ایک دن وہ آنے والا ہے جب قبروں سے نکل پڑیں گے، سن لو ان کا رب ان کی تمام باتوں سے باخبر ہے۔ سورہ عادیات۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قسم ہے ان گھوڑوں کی جو پھونکارے مارتے ہوئے دوڑتے ہیں، پھر اپنے ٹاپوں سے چنگاریاں جھاڑتے ہیں، پھر صبح سویرے چھاپا مارتے ہیں، پھر اس موقع پر گرد و غبار اڑاتے ہیں، پھر اسی حالت میں کسی مجمع میں کے اندر جا گھستے ہیں۔ اب یہ دیکھیں یہ پورے قرآن کی ایک منفرد سورہ ہے، سبحان اللہ۔ نہ تو اس میں کوئی شریعت ہے، نہ کوئی اس میں کوئی قانون ہے، نہ اس میں کوئی روحانی بات ہے، بلکہ سبحان اللہ یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی فلم کا کوئی ٹریلر چل رہا ہو اور اس میں بتایا یہ گھوڑا ہے وہ بھاگ رہا ہے اور کس طرح اس کی ٹاپیں ہیں جو وہ پاؤں جو پتھر سے جب تیز ٹکراتے ہیں تو اس میں چنگاری ابھرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ ایک سما پیش کر رہے ہیں جس میں ایک اس وقت کی کفار مکہ کے زمانے کی جو سچویشن تھی اس کو اللہ تعالیٰ شو کر رہے ہیں، لیکن اس کے اندر ایک بڑی آخر میں آ کے اللہ کا خوبصورت فکر انسان کو دیتے ہیں۔ وہ ایک نقشہ، جب اللہ تعالیٰ اس طرح کو نقشہ پیش کرتے ہیں تو اس کا مقصد ہوتا ہے کہ انسان توجہ سے اس بات کو دیکھے اور سنے۔ تو یہ چونکہ ان کا طریقہ تھا کفار مکہ کا کہ جب بھی وہ کسی، ان کا ایک بدترین عادت تھی کہ ایک قبیلہ دوسرے پہ حملہ کر رہا ہے، اس کو لوٹ رہا ہے، دوسرا اس کو، میں کسی کے گھر کو جا کے لوٹ رہی ہوں، کوئی میرے گھر کو لوٹ رہا ہے۔ تو اس طرح کا گندا ماحول اور تاریک ماحول جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور امن کی دنیا بن گئی، تو اللہ تعالیٰ ان کا نقشہ کھینچ کر کے بتا رہے ہیں کہ قسم پھیلے کہتے ہیں کہ یہ یقیناً ایک سچائی ہے، گھوڑوں کا تذکرہ کر کے، کیونکہ گھوڑا ان کا تھا وہ ایسا جانور جو انتہائی وفادار، اتنا وفادار کہ چونکہ ان کی دو چیزیں تھیں ہم نے پڑھی کہ ایک شاعری اور ایک لڑنا جھگڑنا، اپنی بہادریوں کے قصے شو کرنا۔ تو گھوڑا اس کے لیے تیار کیا جاتا تھا تاکہ جنگ میں وہ بندے کا تحفظ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ دیکھو یہ گھوڑا جو سا ایک جانور ہے لیکن وہ تمہارا کتنا وفادار ہے کہ جب تم کہیں لڑائی کے لیے جاتے ہو تو اس کی گردن سامنے ایسے کھڑی ہوتی ہے اور وہ جانتا ہے گھوڑا کہ آگے سے جو تلوار ہے وہ میری موت بن سکتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ تمہارا فلی تحفظ کر رہا ہوتا ہے اور تمہارے اشارے پہ چل رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بڑی گہری سوچ کے ساتھ ایک خوبصورت وہ نقشہ جو اس وقت کا ماحول میں تھا وہ، اور ان کی جو گندی عادت تھی وہ یہ کہ وہ ہمیشہ حملہ کرتے پچھلی رات کسی پر تاکہ سورج نکلنے روشنی سے پہلے پہلے ہم لوٹ کر کے تو بھاگ جائیں، اور پچھلی رات بندہ کو سکون سے سویا ہوتا ہے گہری نیند، تو اس وقت کا حملہ ان کے لیے بڑا مرغوب تھا لوٹنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ اور پھر بڑی خوبصورت سے اللہ فارے پھر صبح سویرے چھاپا مارتے، پھر اس موقع پر گرد و غبار اڑاتے۔ اب جب پچھلا رات کا لمحہ ہوتا ہے ٹھنڈک ہوتی ہے تو اس وقت تو بھئی ٹھنڈک کی وجہ سے ویسے ہی گرد و غبار بیٹھا ہوتا ہے، لیکن اللہ کہتے ہیں کہ اتنی تیزی سے تم لوگ حملہ آور ہوتے ہو اور اتنی تیزی سے لوٹ کر کے لوٹتے ہو کہ تمہاری اس ماحول کے باوجود زمین جو ہے وہ تمہارے جانوروں کے ٹاپوں سے ہوا جو گرد اٹھنا شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ ان کا یہ نقشہ کھینچ کر کے فرما رہے ہیں حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکر ہے اور وہ خود اس پر گواہ ہے۔ ایک جانور تمہارا اتنا وفادار ہے کہ وہ تمہاری خاطر اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہے، اور تم ہو اپنے رحمان کے بندے ہو کر کے، ہائے اتنی تو بخشوں کرنے والا رب تمہارا پروردگار، تمہارا خالق و مالک، تمہارا رازق، تم اس کے ناشکرے ہو۔ بھیا تم تو اس گھوڑے سے
गए गुजरे हो, घोड़ा तुम्हारा वफादार है, तुम रहमान के वफादार ही नहीं हो, तुम उसकी बात मानने को तैयार ही नहीं हो, खुदा की इतनी नेमतें देने के बावजूद तुम उसकी शुक्रगुजारी करते ही नहीं हो, और वो खुद इस पर गवाह है। खुद इंसान जानता है वो रहमान का नाशुक्र है, क्योंकि इस जो खूबसूरत मिसाल अल्लाह ने दी है, इसमें बताना ये चाह रहे हैं कि भाई वफादारी एक सरमाया है, जो तुम्हें अता करे, जो तुम पर एहसान करे, अपने मोहसन का वफादार होना, ये एक बहुत बड़ी एक हक की अदायगी है। और वो माल, वो दौलत की मोहब्बत में बुरी तरह मुब्तला है। ये जो बदबख्तियाँ लूटते एक दूसरे को करते हैं, असल इसका मकसद क्या है? दूसरे को माल को लूटना। तो क्या वो उस वक्त को नहीं जानता जब कब्रों में जो कुछ मदफून है, इसे निकाल लिया जाएगा और सीनों में जो कुछ मख्फी है उसे बरामद करके उसकी जांच पड़ताल की जाएगी। यकीनन उनका रब उस रोज उनसे खूब बाखबर होगा। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह कहते हैं ये देखो, ये इंसान दुनिया की भूल भलियों में कैसे गुम है, कैसे लूट मार कर रहा है, कैसे गुनाह बुराइयां कमा रहा है। अल्लाह अकबर, कैसे दुनिया के माल की मोहब्बत में मर रहा है। तो अल्लाह फरमा रहे हैं ये देखो दुनिया का माल जौन सा है, अल्लाह अकबर कबीरा, जब ये छोड़ करके जब इंसान कब्र में चला जाता है, तो कोई है आज तक जिसने माल साथ लेके गया हो? ऐसा नहीं हुआ, खाली हाथ जाता है। कब्र में डालते हुए कफन से भी हाथ निकाल दिए जाते ताकि पता चले कि ये भी खाली हाथ है। तो एक अबरत और नसीहत का पैगाम हर रोज हमें मिल रहा है। इसके बावजूद हम दुनिया के माल में अंधे होकर के तो माल देने वाले के नाशुक्रे बने हुए हैं। अल्लाह ताला इस दिन को याद करो। अल्लाह, और सीनों में जो कुछ मख्फी है उसे बरामद करके उसकी जांच पड़ताल की जाएगी। अब ये मुसलसल जो बताया जा रहा है ना इन सूरतों के अंदर, कल का रिजल्ट, कल हमारे साथ किस बारीकी से बुराई और भलाई की हमें जजा मिलेगी, और किस तरह हमारी सीनों में भी जो कुछ है भाई उसकी भी जांच पड़ताल होने वाली है। अपने सीनों को साफ कर लें। अल्लाह अकबर। अल्लाह हमारे सीनों की मैल कुचैल कुरान की नूर से धो दे। अल्लाह अल्लाह ताला हमारे सीनों को इतना रोशन और पाकीज़ा कर दे अल्लाह, कि कल क़यामत के दिन जांच पड़ताल हो तो कुरान के अलावा इससे कुछ और ना निकले। मालिक, हम अपने इस किताब को अपने सीनों के अंदर इतने महफूज करने वाले बन जाए अल्लाह, ये हमारे गवाह भी हो और जांच पड़ताल के वक्त हमारे मददगार भी हो, और इसके पाकीज़गी और इसके नूर से अल्लाह हमारे ज़ाहिर बातिन को इतना अच्छा कर दे कि कल हम इस सख्त दिन से बचत का सामान हो जाए। यकीनन उनका रब उस रोज उनसे खूब बाखबर होगा। अल्लाह अकबर कबीर। सूरह अल कारिया, इंट्रोडक्शन। हज़रत अशस फरमाते हैं मोमिन की रूह को मौत के बाद मोमिनों के पास ले जाते हैं ताकि ये अपने भाई की दिलजोई करें। वो पूछते हैं फला का क्या हाल है? वो कहती है वो तो मर चुका। वो कहते हैं फिर वो अपनी माँ हाविया में चला गया। दुनिया की आग बावजूद है कि इस आग के 70वां हिस्सा होने के समंदर के पानी से बुझाकर भेजी गई है। ऐसा ना होता तो कोई भी इसे नफा ना उठा सकता। सूरह अल कारिया। अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अजीम हादसा। क्या हुआ है वो अजीम हादसा? तुम क्या जानो कि अजीम हादसा क्या है? यानी हादसा क्या होता है? तबाही का सामान, या वो चीज जो हमें हला के रख दे, दुख दे। अल्लाह फरमा रहे हैं जो क़यामत का लम्हा होगा एक अजीम हादसा होगा। ये दुनिया के छोटे-छोटे हादसे हम बर्दाश्त नहीं कर सकते और अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह हमें इनसे महफूज फरमा। तो वो अजीम हादसा जिसके अंदर इंसान की बेबसी का ये आलिम होगा कि उसके लिए कुछ भी करना, सारी कुव्वतें सर्ब हो चुकी होगी, क्या करेगा भाई? अल्लाह ताला जब कोई ख़ास बात करना होता है तो फिर 1 दफ़ा, 2 दफ़ा और फिर 3 दफ़ा करते हैं ताकि इंसान की आँखें खुल जाएँ, उसका दिमाग जो है सोचने पे मजबूर हो जाए, उसे दिल पर गहरा असर पड़े ताकि वो जान सके ये क्या सच्चाई अल्लाह बयान फरमा रहे हैं। तो अल्लाह ताला फिर इसलिए क़यामत का तज़किरा, अब मुसलसल क़यामत ही का तज़किरा आ रहा है। अभी मैंने बताया ना कि क्यों? इसलिए क़यामत क्या है? मौत। अब हमारी जो ज़िंदगी है इसके आगे क्या है? कब्र है, मौत है। तो हम जब कुरान के आखिरी हिस्से को इस तरह पढ़ रहे हैं और ज़िंदगी के आखिरी हिस्से की पहचान कर रहे हैं, तो यकीनन ये हमें हिला देने वाली चीज़ है, और यकीनन हम इस घाटी के लिए अब मेहनत करेंगे। हम ये माल की मोहब्बत में जो एक दूसरे से कर रहे हैं जो कुछ भी, तो कुरान उसको हमारे सामने कैसे कोट कर रहा है, अब माल की मोहब्बत छोड़ दो।
اس مال کو اب آخرت کے لیے خرچ کرنا شروع کر دو. جو تم آخرت میں بھیجو گے وہ تمہارا مال ہے، جو پیچھے رہ جائے گا وہ پچھلوں کا مال ہے. تو تم اپنے عقل کے لیے کی فکر کرو. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہلانے کے لیے 3 دفعہ فرما رہے ہیں عظیم حادثہ. کیا ہے وہ عظیم حادثہ؟ تم کیا جانو کہ عظیم حادثہ کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں قیامت کتنی بھیانک، کتنی خوفناک، کتنی دہلا دینے والی ہوگی. بھائی تم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا ہے انسان. تو وہ دن جب لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح اور پہاڑ رنگ برنگ کے دھنکے ہوئے اون کی طرح ہوں گے. اللہ اکبر. یہ ہے ہماری اوقات کہ قیامت کے دن ہم ایک یہ پروانہ جب اڑتا نظر آتا ہے تو آپ دیکھتے ہو وہ خود ہی روشنی سے ٹکرا کے تو مر جاتا ہے. یعنی اتنا بے اوقات، اتنے ہم کل بے اوقات اور بے وزن ہو جائیں گے. اور جو پہاڑ اتنے اتنے بڑے ہمیں لگ رہے ہیں کہ بھائی یہ تو ہلا نہیں ان کو کچھ سکتا. اللہ فرما رہے ہیں یہ روئی بن کے اڑ جائیں گے فضا میں، ان کا نشان نہیں رہ گیا. پھر جس کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ دل پسند عیش میں ہوگا. بس اللہ تعالیٰ یہی چاہ رہے ہیں کہ تم اپنے پلڑے بھاری کر لو. پیچھے ہم نے پڑھا کہ اللہ نے ترازو ایک بنا رکھا ہے. جب فرشتوں نے پوچھا اللہ آپ اس ترازو میں کس میں کو ڈالیں گے؟ اللہ نے فرمایا اپنے بندوں کے جس اعمال کو چاہوں گا ڈالوں گا. تو جب ہمارے اعمال ان میں تولیں گے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ وہ اب اعمال کرنے ہیں جو بھاری ہوں، جو وزن میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک ویلیویبل ہوں. اللہ فرما رہے ہیں وہ دل پسند عیش میں ہوگا. سبحان اللہ. اللہ ہمارے پلڑے بھاری کر دینا اور ہم سے وہ اعمال کروا اللہ جو ہمیں خود سے بتا، کیونکہ اللہ ہم جاہل بھی ہیں اور کمزور بھی ہیں اور نادان بھی ہیں. میرے مالک آپ ہمیں خود سے بتائیں کہ کون سا عمل بھاری کرنے والا ہے اور ہم اس کی توفیق بھی دے دیں اور ہمیں اس اخلاص کے ساتھ وہ عمل کرنے والا بھی بنا دے میرے اللہ. اور جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے اس کی جائے قرار گہری کھائی ہوگی. اور تمہیں کیا خبر کہ وہ کیا چیز ہے؟ بھڑکتی ہوئی آگ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب. اللہ فرما رہے آج تو تم دنیا کی محبت میں اندھے ہوئے پڑے ہو اور مال کو گن گن کے رکھتے ہو اور جمع کرتے ہو اور خواہش نفس کی خاطر تم ایک طرح ظلم زمین میں کر ڈالتے ہو اس مال کی خاطر. لیکن یاد رکھو کل کیا ہوگا. اللہ اکبر. یہی مال جس کی محبت میں نے اپنی زندگی ضائع کی اسی سے کل آگ دہکائی جائے گی. جیسے آج کی نیکیاں جو ہیں یہی کل جنت کے پودے ہوں گے، یہی وہاں جنت کے محل بنائیں گے. ہماری نیکیوں ہی سے کل جنت میں سب کچھ بننے والا ہے. اسی طرح ہماری بدعمالیوں ہی سے جہنم کل دہکنے والی ہے. ہائے اللہ تو ہمیں معاف کر دے. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. سورہ التکاثر انٹروڈکشن. حدیث میں ہے کہ نعمتوں کے سوال میں قیامت والے دن سب سے پہلے یہ کہا جائے گا کہ ہم نے تمہیں صحت نہیں دی تھی، ٹھنڈے پانی سے تجھے آسودہ نہیں کیا تھا. صحابہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہم تو جو کی روٹی اور وہ بھی آدھا پیٹ کھا رہے ہیں. وہی آئی کیا تمہارے پیر بچانے کے لیے جوتیاں نہیں دی اور کیا ٹھنڈے پانی پینے کے لیے نہیں دیے؟ یہی قابل پرسش نعمتیں ہوں گی. اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. سورہ تکاثر. تم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اور ایک دوسرے سے بڑھ کر دنیا حاصل کرنے کی دھن نے غفلت میں ڈال رکھا ہے، یہاں تک اسی فکر میں تم لبے گور تک پہنچ جاتے ہو. اللہ اکبر. اب دیکھو کسی بھی چیز پر جب اللہ تعالیٰ بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں تو یقیناً وہ ہمارے اندر کمزوری ہوتی ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم لوگ مال کے حریص بھی ہیں اور اپنے پاس گن گن کر کے رکھ کر کے تمہارا نفس بھی اس پر خوش ہوتا ہے کہ میں اتنا مالدار ہوں. اب اللہ تعالیٰ اس چیز پر کہ مال کی محبت ہمارے دلوں سے نکالنا چاہ رہے اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تو لوتھڑا ہے تمہارے پورا جسم تمہارے لیے اور یہ دل کا لوتھڑا میرے لیے. جس دل میں رب کی محبت بڑھ جاتی ہے اس میں پھر دنیا کی چیزوں اور دنیا کی محبتوں کو وہ ظاہر ہو جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس پر بہت زیادہ فوکس اس لیے کر رہے ہیں تاکہ انسان جو ہے اس تھوڑی سی زندگی میں اپنے آخرت کے لیے اس مال کو خرچ کر کے جنت کا خریدار بن جائے. یہ ایکچوئل رحمان کی محبت ہے. اب یہ تو اتنا ذرا پریشرائز اللہ کر رہے ہیں، انسان کو ہلا ہلا کر کے رکھ رہے ہیں
تاکہ انسان جو ہے کچھ آخرت کے لیے بنا لے۔ اب ایک ماں ہوتی ہے، وہ اپنے بچے کے لیے کتنی ٹچی ہوتی ہے، اس کی بہتری کے لیے، اس کے مستقبل کے لیے کتنی محنت کرتی ہے۔ تو یہ میرے رب کی محنت ہے ہمارے مستقبل کے لیے، اور ہمارا مستقبل کیا ہے؟ کل حشر کے دن کی جنت یا جہنم۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہر بندہ جو ہے جنت کا ہی خریدار بنے، وہ میرا ہی مہمان بنے، وہ میری ہی دید کو پائے۔ تو اللہ کی کیا پیارے جذبات ہے، وایا کاش کہ ہم اپنے رب کے جذبات کی قدر کرنے والے بن جائیں جو ہمارے لیے فائدہ مند ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرمائے تم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اور ایک دوسرے سے بڑھ کر دنیا حاصل کرنے کی دھن نے غفلت میں ڈال رکھا ہے۔ غفلت کیا ہے؟ کہ تم بھول گئے ہو کہ قیامت بھی ہوگی، تم بھول گئے ہو اوپر کوئی رب بھی بیٹھا ہے، تم بھول گئے ہو کہ یہ مال سارے کا سارا اللہ کا ہے، جو دنیا ساری خدا کا نظام ہے اور بہت جلد ختم ہو جائے گی۔ اس غفلت نے یہ تمہارے اوپر تباہیاں ڈالی ہوئی ہیں۔ اگر قیامت کی کل کی فکر کرو گے، فکر آخرت میں لگ جاؤ گے، تو الحمدللہ تمہاری طبیعتوں میں بیلنس آ جائے گا۔ یہاں تک کہ اسی فکر میں تم لبے گور تک پہنچ جاتے ہو۔ ہرگز نہیں، عن قریب تم لوگ کو معلوم ہو جائے گا۔ پھر سن لو کہ ہرگز نہیں، عن قریب تم کو معلوم ہو جائے گا۔ ہرگز نہیں، اگر تم یقینی علم کی حیثیت سے اس روش کے انجام کو جانتے ہوتے تو تمہارا یہ طرز عمل نہ ہوتا۔ اللہ اکبر۔ یہ دیکھو، ابھی ہم نے دیکھا نا کہ بار بار کہ ایک لفظ کا 3 دفعہ دہرانا کوئی خاص بات ہے۔ اللہ جو کہہ رہے ہیں ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، بالکل اس میں شک نہیں، میرا اللہ سچا ہے، اس کی باتیں سچی ہیں۔ اللہ ہم کمزور ہیں، یہ ہمارے اندر ساری غلطیاں ہیں میرے مالک، بس آپ ہمیں معاف کر دیں۔ اللہ ہمیں معاف کر کے ہمیں پکڑ کے اس راہ پہ چلا جو تیری رضا کا راستہ ہے، جو تیرا پسندیدہ راستہ ہے اللہ، جو ہمیں تیری جنت میں پہنچا دے، ہمیں اس راستے پہ چلا دے میرے اللہ، اور دنیا کی محبتوں کو ہمارے سینوں سے زائل کر دے اور اپنی محبت سے بھر دے میرے اللہ، اور آخرت کی فکر ہمیں عطا کر دے میرے آقا۔ ہائے میں اپنے رب کی محبتوں کے قربان جاؤں کہ یہ دو کتنا زیادہ، ذرا ہم غور کریں تو ہل جائیں کہ اللہ کو ہمارے ساتھ اتنی محبت ہے، اس حقیر غلام کے ساتھ کہ جو بے نیاز ہے کل کے فکر سے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ فرما رہے ہیں تم دوزخ دیکھ کر رہو گے جس نے اتنے اللہ تعالیٰ کی تنبیہات، اتنے ڈرانے، اتنی مثالوں، اتنے پریشر کے باوجود اپنے دل و دماغ کو نہ بدلا، تو پھر اللہ تعالیٰ سے پھر کی ناراضگی تو پکی بات ہے نا۔ تو اللہ پھر کہتے ہیں پھر کیا ہوگا اگر تم نہیں مانو گے تو تم دوزخ دیکھ کر رہو گے، اور یاد رکھو دوزخ ایک بڑی بھیانک گھاٹی ہے۔ اللہ اجرنا من النار۔ پھر سن لو کہ تم بالکل یقین کے ساتھ اسے دیکھ لو گے، پھر ضرور اس روز تم سے نعمتوں کے بارے میں جواب طلبی کی جائے گی۔ اب سبحان اللہ، اوپر ہم نے کیا دیکھا کہ ذرہ برابر نیکی اور ذرہ برابر برائی جو ہے وہ ہماری کل پوچھ ہوگی۔ اب اللہ فرما رہے ہیں کہ پھر ضرور اس روز تم سے ان نعمتوں کے بارے میں جواب طلبی کی جائے گی۔ اب جب یہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو جو کی روٹی اور وہ بھی پیٹ بھر کے نہیں ہے، تو اللہ ہمارے سے کیا نعمتوں کی طلبی کریں گے؟ تو اللہ فرماتے ہیں یہ جو میں نے پاؤں تمہیں دیے ہیں اور اس میں جوتی دی ہے، تو وہ بھی تو اللہ کی نعمت ہے، اور یہ کہ جو پانی ٹھنڈا پیتے ہو وہ بھی تو اللہ کی نعمت ہے، تو اس کی بھی پوچھ ہوگی۔ یہ نہیں، کوئی بھی انسان جون سا ہے وہ جہاں کہیں بھی کھڑا ہے، اگر اس پر تھوڑی سی معمولی بالکل بھی صرف زندگی گزارنے کا سامان ہے تو بھائی وہ بھی نعمتوں میں شامل ہے۔ ایک تو ہے نا اتنی اوور نعمتیں ہو جانا کہ وہ باہر تک جا رہی ہیں، تو ان کا اتنا حساب ہوگا، جس پر کام ہے اس کو اتنا حساب ہوگا، لیکن حساب ہوگا ضرور۔ اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہم جب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں بار بار اللہ محاسبنا حسابا یسیرا، تو اللہ تعالیٰ پھر کیا کریں گے؟ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ہر کسی کے نام عمل پر نظر ضرور ڈالے گا، لیکن جس کے نام عمل میں اللہ محاسبنا حسابا یسیرا ہوگا، یہ دعا ہوگی۔ اور سب سے پہلے جو اللہ تعالیٰ ہمارے نام عمل میں چیز دیکھیں وہ نماز ہوگی۔ جب نماز ہوگی میرے عمل میں اور اللہ محاسبنا حسابا یسیرا، اللہ پھر حرف نظر فرمائیں گے اور حساب سے فارغ کر کے جنت میں جانے کا حکم دے دیں گے۔